اگر ہم تھوڑا سا زیادہ پیچھے چلے جائیں، جب ہم ینگسٹرس تھے، اور اس مطلب یہ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، آج سے اگر ہم 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو اس ٹائم پہ وارفیئر جو تھا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا، اور جو جنگیں تھیں ان کو ڈفرینٹ طرح سے دیکھا جاتا تھا، ڈفرینٹ طرح سے ان کو پرسیو کیا جاتا تھا، اور ہماری جو ایک ٹوٹلی سوچ تھی وہ ایک لمیٹڈ قسم کے سرکل کے اندر تھی کہ یہ جنگ ایسے ہوتی ہے اور اس طرح سے لڑی جاتی ہے، آپ انیمی کے اوپر فائر کرتے ہو، وہ آپ کے اوپر فائر بیک کرتا ہے، اور اس طرح سے آپ کی کانفلکٹ ہوتی ہے، اور کچھ دنوں کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے جس میں سبھی لوگ واپس اپنے کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارا ٹائم جو ریجنل پاورز ہیں، اگر ہم یورپین ریجن کی بات کریں، یو ایس کی بات کریں، مڈل ایسٹ کی بات کریں، ایون ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، تو سب لوگ جو تھے وہ ایک کنونشنل کیپیبلٹی کے اوپر ہی کام کر رہے تھے کہ جی ہمیں کچھ ریٹارز لینے ہیں، کچھ ایواکس لینے ہیں، اور مے بی کچھ ہمیں جو ہے وہ میزائل یونٹس لے لینے ہیں، اور کچھ ہمارے پاس شپس ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ملٹری فورس ہو کہ ہم ایک فائٹ جو ہے اس کو بڑھا سکیں یا اس کو کنٹرول کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں، اور اس کے بعد جیسے کہ اسپیس کے بارے میں سب لوگوں نے ایک ٹریٹی ہی بنا لی کہ جی اسپیس کو ہم لوگ ویپنائز نہیں کریں گے، ہم اسپیس کے اندر کوئی بھی ویپنز نہیں لے کے جائیں گے، تو سبھی ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ ہم ایک پرفیکٹ ورلڈ کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ لک نہیں ہو سکتی۔ میرا بہت عرصے تک یہ ماننا تھا کہ ہم ایک بہت پیسفل ورلڈ کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ کانفلکٹ ہونے کے چانس جو ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ہر کسی کے پاس ویپنز ہیں، اور موسٹلی جو کنٹریز تھیں وہ اپنی ملٹری کو جو تھی نمبر جو تھے وہ کم کرنا شروع کر دیے تھے انہوں نے، اور وہ اپنی انویسٹمنٹس جو تھیں ایز کمپیئر ٹو دیئر جی ڈی پی بہت کم پیسے جو تھے وہ اپنی ڈیفینس کے اوپر خرچ رہے تھے۔ ایون پاکستان میں بھی اس چیز کی ڈسکشن جو تھی وہ قابل غور تھی۔ انفیکٹ انڈیا نے آئی تھنک کچھ سٹیپس لیا بھی تھا کہ انہوں نے اپنی جو ملٹری اسٹرینتھ تھی اس کے اوپر کٹ ڈاؤن کیا تھا، جیسے کہ ابھی بھی ان کے کچھ پروگرامز چل رہے ہیں، جیسے اگنی ویر پروگرام چل رہا ہے انڈین آرمی کے اندر، تو اس کے اندر بھی ان کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم اپنا جو ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کٹ بیک کریں، ہم اپنے لوگوں کا جو اوور آل نمبر جو ہے اس کو کم کریں۔ تو یہ جب آپ اس پکچر کو دیکھتے ہو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ایک امن اور شانتی والا اور ایک سکون والا جو ہے وہ انوائرمنٹ تھا، بننے جا رہا تھا، اچانک سے کیا ہوا؟ اصل میں یہ انوائرمنٹ اس لیے بن رہا تھا کیونکہ کسی کے پاس اور کوئی اسپیس نہیں مل رہی تھی لڑنے کے لیے، اور کسی کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس کے تھرو وہ کوئی بتا سکے کہ جی ہمارے پاس اپنے اینیمی کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کا ایج ہے۔ تو وہاں سے پھر دین بات ہونی شروع ہو گئی، ایک جو نئی چیز آئی تھی آئی تھنک 4G 5G، جب ٹیکنالوجیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا ان لوگوں نے، تو اس سے پہلے ہم کبھی جیمنگ کے بارے میں اتنا زیادہ سنتے بھی نہیں تھے، جیمنگ کے بارے میں کسی نے بہت زیادہ کوئی ڈیڈیکیٹڈ کام بھی نہیں کیا ہوا تھا ایٹ لیسٹ پبلک ڈومین کے اندر کے جس کے اوپر کبھی بھی بات کی جائے۔ تو اچانک سے جی نیوز آنی شروع ہوئی کہ جی چیزیں جیم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اسپوفنگ شروع ہو گئی ہے، اور ابھی ہم اسپیس کے اندر یہ چیزیں جا رہی ہیں۔ پہلے موسٹلی جو تھی وہ سیولین پرپزز کے لیے ہوتی تھی، وہی چیزوں کو جو تھا وہ ملٹرائز کرنا شروع کر دیا گیا۔ جیسے اسپیس کے اندر صرف ویپنز لے کے جانے باقی رہ گئے ہیں، وہ بھی پریکٹیکل ریزنز کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ویپنز نہیں لے کے جا سکتے اسپیس کے اندر، کیونکہ وہاں سے پوائنٹ نہیں ہے کسی کو ہٹ کرنے کا، بیکاز پریکٹیکلی یو کین ناٹ۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کی جا سکتی تھیں وہ ساری کی ساری، جیسے یو ایس اے جو تھا وہ پائنیئر تھا اس ساری ریس کے اندر، اس کے بعد رشینز تھے، اس کے بعد چائنا تھا، اس کے بعد سبھی آہستہ آہستہ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ اسپیس کے اندر کچھ کسی طرح کی اپنی جو پریزنس ہے وہ بنائی جائے، اور اپنے آپ کو کسی طرح سے جو ہے وہ اپنی کوئی کیپیبلٹی جو ہے اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا جائے۔ تو کچھ ٹائم پہلے ہی ابھی جیسے یو ایس تھا اس نے اپنی اسپیس فورس بنائی، دیکھتے دیکھتے کافی ساری کنٹریز جو ہیں وہ اپنی اسپیس فورسز جو تھی وہ لے کے آگے آنا شروع ہو گئی۔ تو اب چیز یہ ہو رہی ہے کہ ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ جو اسپیس فورس ہے آخر اس کا رول کیا ہے؟ آیا کوئی آسٹروناٹس ہوں گے جو ہم مارس پہ بھیجیں گے یا مون پہ بھیجیں گے جو کہ وہاں پہ جا کے فائٹ کریں گے، یا مے بی اسپیس کو کولونائز کیا جا رہا ہے، یا کوئی ریسورسز ایسے وہاں پہ مل گئے ہیں کہ جس کے تھرو جو ہے وہ جن کے اوپر قبضہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
تو میرے خیال میں سب سے بڑا جو مت ہے اسپیس فورس کو لے کے یا کسی بھی کنٹری کی جو اسپیس کے اندر ملٹری کیپیبلٹیز ہیں یا کوئی بھی اگر ہم انسٹیٹیوشن ہے ایز سچ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں جیسے یو ایس اسپیس فورس ہے یا پاکستان ایئر فورس کی اسپیس کمانڈ ہے، تو ہم اگر اس کا نام سنتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کلیریفائی کریں کہ ہمارے سننے والوں کو، تاکہ انہیں پتا ہو کہ اسپیس فورسز کیوں بنائی جا رہی ہیں، ان کی اپلیکیشن کیا ہے، اور ایز سچ یہ کون سا ایسا ایج آفر کر رہی ہیں کہ ساری ملٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ اس ڈومین کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ I hate to break it to you guys کہ اسپیس فورسز کا بالکل بھی پرپز یہ نہیں ہے کہ اسپیس کے اندر جو ہے وہ کسی مون کو یا کسی پلانٹ کے اوپر جا کے قبضہ کر لیں، کیونکہ فرسٹ تو یہ پاسبل نہیں ہے، اور سیکنڈ یہ کہ سبھی جو کنٹریز ہیں وہ اس چیز پہ بہت زیادہ ایگری کرتی ہیں کہ جو اسپیس کے اندر ریسورسز ہیں وہ پوری ہیومینٹی جو ہے وہ اس کی ملکیت ہے، کوئی ایک بندہ اس چیز کو اون نہیں کر رہا۔ جی براک، آپ کو کچھ ایڈ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہاں تو جو ہم لوگ سنتے تھے کہ اسپیس فورس ہے وہ ایلین سے بچانے کے لیے بنائی ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ یا ایگزیکٹلی ایبسولوٹلی کہ کوئی ایلینز نکل آئے ہیں جو ایریا 51 کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور اسپیس فورس کا پرپس یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف فائٹ کے لیے خود کو ریڈی کر لیں۔ تو میری اوپینین جو ہے وہ کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ جب بھی ہم اسپیس فورس کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم اس سے ریلیونٹ انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی میرے خیال میں یہ ایک سویلائزیشنل جو ہے ایولیوشن ہے ہماری، جو دنیا میں یو ایس ہے، یورپ کے اندر کافی ساری نیشنز ہیں، یا رشیا ہے، انفیکٹ پاکستان ہے، یا انڈیا ہے، یا کوئی اور بھی کنٹری ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ہماری ایولیوشن ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک اسپیس کی ڈومین کو بھی سوچنا شروع کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ اگر ہم اس کو زیادہ ایک اسٹریٹ فارورڈ قسم کے پرسپیکٹو کے اندر رکھنا ہو تو ہم اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے جنگیں جو تھی وہ تیروں تلواروں کے ساتھ لڑی جاتی تھی، دین اس کے بعد جو ہے وہ توپیں اور بندوقیں آنی شروع ہو گئیں، اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ جی جو ہے ہم لوگ سب میرینز بھی بنا سکتے ہیں، دین ایئر کرافٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم گنس کی بجائے ان کے اوپر بمز بھی لگا سکتے ہیں، اور کرتے 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 کیا ہوا کہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی، نیوکلیئر ویپنز بن گئے۔ تو ان مائی اوپینین جو اسپیس ہے یا کوئی اسپیس فورس ہے، اس کو ایز اے ہمیں ڈومین ہی لینا چاہیے کہ یہ ایولیوشن ہے کہ ہم لوگ جیسے پہلے سے جنگیں لڑ رہے تھے ان کو ہم ابھی نیکسٹ لیول پہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جنگیں جو تھی آپ پہلے کسی ملک کے کنگ کو مار دیتے تھے، ان کے کسی بڑے ایک فگر کو مار دیتے تھے یا ان کی فوج کو وائپ آؤٹ کر دیتے تھے تو آپ کی جنگ جیت جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پچھلے کچھ ٹائم کے اندر چیزیں ہونا شروع ہو گئی کہ آپ لوگ ان کے کمانڈ نوڈز کو ڈسٹرائے کرتے ہو اپنی ون کو میک شور کرنے کے لیے، یا آپ ان کے کسی ایریا پہ اپنا ہولڈ کر لیتے ہو۔ تو اس طرح سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ساری جو ہماری کنورسیشن ہوگی آج کی، جو اس کا کرسٹ ہے وہ ساری کی ساری اس چیز کے اوپر بیسڈ ہے کہ آج کل کی جتنی بھی وارز ہیں یا جتنی بھی کانفلکٹ ہیں وہ ساری کی ساری انفارمیشن کی بیس کے اوپر لڑی جا رہی ہیں، وہ انفارمیشن کی ڈومین کے اندر ہے، اور جو اسپیس ہے وہ بیسیکلی ہب ہے ساری انفارمیشن کا، کیونکہ اسپیس آپ کو بہت سی ایسی چیزوں کے اندر ایج پرووائڈ کرتی ہے جو کہ آپ زمین کے اوپر رہتے وہ چیزیں نہیں کر سکتے ہو بیسیکلی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کے اینیمی کے پاس ہے تو نو میٹر کہ ان کے پاس ملٹری چاہے تھوڑی سی چھوٹی بھی ہو، دے ول آلویز ہیو ایج آن یو، اور ان کے پاس ساری انٹیلیجنس ہوگی اور ساری انفارمیشن ہوگی، وہ آپ کو میپ کر سکتے ہیں آپ کے کنٹری کو، اینڈ دے کین کیری آؤٹ لائک پریسیجن اسٹرائکس جو کہ مے بی آپ کبھی بھی کیپیبل نہیں ہوگے ان چیزوں کو کرنے کو، اور آپ کی چاہے ملٹری جتنی مرضی بڑی ہو وہ آپ کو پیرالائز کر سکتے ہیں۔ تو اسپیس اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آئی تھنک ہم نے انف جو ہے وہ اس کی تمہید کے اوپر بات کر لی ہے کہ اسپیس فورس کیا ہے اور اسپیس فورس کیوں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے سمجھنے کے لیے کہ اسپیس امپورٹنٹ اتنی زیادہ کیوں ہے اور ہم اسپیس کے اوپر کیوں اتنی زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہمارے اپنے سینسر نوڈز ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس ریڈارز ہیں، ہمارے پاس الیکٹرو آپٹیکل سینسرز ہیں، ہمارے پاس اپنی گراؤنڈ کے اوپر انٹیلیجنس کی پریزنس ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن نہ ہمارے ریڈارز جو ہیں وہ اتنا دور دیکھ سکتے ہیں، نہ ہمارے الیکٹرو آپٹیکل سینسر جو ہیں وہ اتنا زیادہ دور دیکھ سکتے ہیں۔ تو اور سب سے بڑی بات یہ ان کے لیے اپنی بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں، اور لائک فار ایگزامپل جیسے ہمارے الیکٹرو آپٹیکل سینسرز ہیں، اینیمی بہت انٹیلیجنٹلی ان کو پتہ چلا سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں،
وہ کیسے کام کر رہے ہیں, ان کو ڈسیبل کب کرنا ہے, مینٹیننس ان کی کب ہوتی ہے. سیم گوز ود ریڈارز اینڈ ایوری تھنگ. پلس بلائنڈ اسپاٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ ریڈارز لگا دیتے ہیں, چاہے آپ بہت زیادہ ریڈارز لگا دو, تو زمین جو ہے وہ ہمیشہ پلین نہیں ہوتی. وہاں پہ ویلیز بھی ہوں گی, وہاں پہ پہاڑ بھی ہوں گے, وہاں پہ ماؤنٹین رینجز بھی انفیکٹ ہوں گی. تو ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ اونچائیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ آپ کے ریڈارز ہوتے ہیں وہ اتنے افیکٹولی پرفارم نہیں کر رہے ہوتے ہیں. دین جیسے ہم نے پچھلی اسپیسیز کے اندر بات کی, ایک چیز جس کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں اسپیشلی ہمارے جو انڈیا میں سننے والے ہیں, وہ یہ ہے کہ زمین گول ہے, اور جو ارتھ کے جو ہورائزن کے پرابلمس ہیں ان کو وہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں. تو ہمارے جو ریڈارس ہیں وہ بالکل ایک سرٹن لمٹ تک اور سرٹن ڈگریز تک جو ہوتے ہیں وہ افیکٹو ہوتے ہیں, اس سے آگے وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے ہم لوگ پھر اسپیس کے اندر ہم سب سے پہلے ایواکس لے کے آئے, لیکن ایواکس جو ہے ان کو بھی آپ بڑے آرام سے شوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو. دین ان کو آپریٹ کرنا بھی مشکل ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی کیپیبلٹی اگین لمیٹیڈ ہو جاتی ہے. تو ان ساری, اور وہ آپ کو اینیمی کی جو ایئر اسپیس ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ تک چیزیں نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو گائیڈنس پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے اوپر بہت زیادہ اوور فلمنگ اٹیک ہوتا ہے تو آپ کی ایئر فورس جو ہے وہ مے بی گراؤنڈ ہو سکتی ہے, یا اتنی افیکٹولی جو ہے وہ کام نہیں کر سکتی. تو ان ساری سچویشنز کے اندر جو رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے وہ سیٹلائٹس کا رول امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. اور سیٹلائٹس جو تھے وہ کچھ ٹائم پہلے تک صرف اور صرف یوز کیے جا رہے تھے سویلین پرپسز کے لیے. لائک ہم لوگ اپنے بچپن سے جو ٹیکسٹ بکس کے اندر پڑھتے چلے آ رہے تھے چیزیں, وہ یہی تھی کہ جی سیٹلائٹس کا پرپس کیا ہے. سیٹلائٹس بیسیکلی ٹی وی کی براڈ کاسٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں, ویدر کو بتانے کے لیے یوز ہوتے ہیں, ان ساری چیزوں کے اوپر. جی براک, آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں, اس میں نا ایک کیویات ہے. بیسیکلی جو سیٹلائٹ جب شروع ہوئی تھی, انیشلی دے ور یوزڈ ایز اے کمیونیکیشن نوڈ. تو after that تو the second thing that they were used for was spying on people. So during the start of the Cold War, they started putting cameras on those satellites, and they would like fly overhead, and they would have like really high powered cameras on them, اور وہ فلم والے cameras تھے. And اس کے بعد پھر وہ فلم they would like perform very high passes, and they would like drop those canisters of those films, and you would have to retrieve those films. تو یہ بھی چلتا رہا ہے. لائک میں یہ کہہ رہا تھا کہ اٹ واز یعنی کہ ڈسٹنکشن ہی شروع سے ہی تھی, لیکن ہمارے جو لائک می اینڈ یو اور ہمارے جو یعنی کہ جو کامن پیپل تھے ان کی نالج میں یہ چیز نہیں تھی کہ یو کوڈ یوز سیٹلائٹس لائک دیٹ. ایگزیکٹلی, ایبسلیوٹلی امیزنگ پوائنٹ براک. تو ڈیفینیٹلی اسپائنگ وغیرہ کے لیے کوئی بھی چیز ہے جو شروع سے یوٹیلائز ہوتی چلی بھی آ رہی ہے, لیکن ہم لوگ جو کامنرس ہیں وہ ہم لوگ بہت زیادہ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کیا کرتے تھے. انفیکٹ ابھی بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز کو بہت زیادہ انڈرمائن کرتے ہیں. کوئی بھی اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت زیادہ ریڈی نہیں ہے کہ جو سیٹلائٹس ہیں وہ کس طرح سے مختلف نیشنز جو ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کر رہی ہیں, اور انفیکٹ اس کے لیے ان کی کوئی یوٹیلیٹی ہے بھی کہ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ جو ایلوکیشن کر رہے ہیں اپنے بجٹ کی سیٹلائٹس کے لیے, ان چیزوں کے لیے ان کا اصل میں کوئی بھی کام نہیں آنا. ہمارے پاس نیوکلیر ویپنس ہیں, ہمارے پاس ایک میزائل پروگرام ہے اور ایوری تھنگ ہے, ہم ان سیٹلائٹس کا کیا کریں گے. تو ہمیں یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اسپیس جو ہے وہ ایک پوری اپنی ایک ڈومین ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, کون سی ایسی کیپیبلٹیز ہیں جو کہ اسپیس آپ کو پرفارم کر رہی ہے, پرووائڈ کر رہی ہے اسپیس. اور اگر آپ اسپیس کو مس آؤٹ کر جاتے ہو تو آپ کن چیزوں کو بیسیکلی لوز کر رہے ہوتے ہو. تو اسپیس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں, اور ہم تھوڑا سا یہاں پہ میں براک کو انوائٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اگر وہ اپنا ان پٹ دیں تاکہ ہم ڈسکشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں. سو ایکسلنٹلی پٹ یار, کافی اچھا آپ نے وہ سب کچھ تمہید سازی باندھی ہے. اینڈ لائک ہاں, اسپیس جو انیشلی دیور in the context of Pakistan, اگر آپ دیکھا جائے تو initially our space program started at a very modest pace. We started by launching sounding rockets with the help of NASA وغیرہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہماری میجر وہ تھی لائک جو ہماری فرسٹ سیٹلائٹ تھی پاکستان کی, that was Badr 1. I think it was a communication satellite, or I think that was made in Pakistan as well. It was launched by the help of China. اور سیکنڈ جو سیٹلائٹ لانچ کی تھی ہم لوگوں نے وہ سپارکو نے, وہ بدر بی تھی. دیٹ واز این ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹ. یعنی کہ ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس وہ ہوتی ہیں جو سینسرز کیری کرتی ہیں
that are and scientific equipment carry کرتی ہیں that is used to monitor the earth. ٹھیک ہے. And like Suparco, Pakistan was one of the very first countries in South Asia to like reach space with the advent of Sparko. So after پھر سین یہ ہوا کہ things were looking good, but later we decided کہ Suparco, instead of being a civilian agency, we put them under SPD, کیونکہ rockets and like ہمارا ایک طرف اسپیس پروگرام تھا اینڈ دوسری طرف ہمارا لائک بالسٹک میزائل پروگرام بھی تھا. تو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو کلمپ دوز ٹو ٹوگیدر. تو بٹ وی ناٹ گونا گیٹ انٹو دیٹ. ٹھیک ہے. تو اب لائک اب پاکستان میں جو ہمارے پاکستان میں جو سپارکو کام کرتا ہے، این سی اے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے اندر ایس پی ڈی آتا ہے اور اس کے اندر پھر سپارکو آتا ہے. اٹس اے سیویلین آرگنائزیشن دیٹ از انڈر ایس پی ڈی کرنٹلی. ٹھیک ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسپیس اینڈ ایٹماسفیئرک ریسرچ، سیٹلائٹس بنانا، سیٹلائٹس لانچ کرنا، اینڈ لائک اینڈ ٹو ڈیل ود سیٹلائٹس ایز ویل. تو دو طرح کی میجر سیٹلائٹس پاکستان کے اندر پاکستان نے بنائی ہوئی ہیں. ایک کمیونیکیشن پاکستان کے یوز میں کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں، پاک سیٹ MM1 اینڈ پاک سیٹ 1R آئی گیس ریپلیسمنٹ جو ہے. اب لائک دیز ٹو آر جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس، یعنی کہ ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے اٹ ریمینس کانسٹنٹ ان آربٹ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ. ٹھیک ہے. تو دے آر بیسکلی یوزڈ فار کمیونیکیشن پرپزز. آپ کا جو ڈش ٹی وی ہوتا ہے اور آپ کی لائک جو لائک ڈفرنٹ بینڈ میں آپریٹ کرتی ہیں، اور آپ کی لائک ان کا سیکنڈری یوز یہ ہوتا ہے ملٹری کمیونیکیشن وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کا لائک ان کی بیک بون بھی سیٹلائٹ چینلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ دا ادر کائنڈ آف سیٹلائٹس دوز ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس، جیسے یہ EO1 ہو گیا، EO2 ہو گیا اور HS1 وغیرہ ہو گئے. تو یا ایگزیکٹلی براک امیزنگ پوائنٹس یہاں پہ. جیسے آپ نے بدر 1 کی بات کی تھی یا ہم نے ساؤنڈنگ راکٹس کی بات کی تھی، تو آنیسٹلی یہ ایک کائنڈ آف دکھتی رگ ہے میری شروع سے، کیونکہ جب سے اٹ میکس می ویری سیڈ کہ ہم لوگ اتنا کام کر رہے تھے اور ہم ویسٹرن پارٹنر کے ساتھ اتنا کلوزلی جو تھے کوپوریٹ کر رہے تھے کہ ہمارا جو اسپیس پروگرام تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم لوگ پائونیئر سے اس کے، تو بہت آگے تک جا سکتا تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو، مے بی لائک ہم نے جو اپنے کیے تھے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے اس کی وجہ سے کافی سارے ویسٹرن پارٹنرز جو تھے ہم سے دور ہونا شروع ہو گئے تھے. دے آر ویری ویری کانشیس کہ کہیں ہمارے پاس کوئی میزائل پروگرام ہم لوگ اپنا شروع نہ کر لیں، یا ہم کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے وہ کوئی ایسی ڈیولپ نہ کر لیں ان کی ہیلپ سے، جو کل کو ہم اس کو ملیٹرائز کر سکیں اور وہی والی ٹیکنالوجی ہے ان کو اسٹرائک کرنے کے لیے یوز کر سکیں. تو آئی تھنک سارا پروگرام جو تھا اس کو ڈیریل ہونے کی ایک بڑی ریزن وہ بھی تھی. پلس آلدو اٹ میکس می ویری سیڈ، لیکن ہم لوگوں نے اپنا جو اپنے جو ویپنس تھے، لائک جو لانچ پلیٹ فارم تھے یا جو ہمارے پاس ڈلیوری پلیٹ فارمس، ہم نے انہیں پرائرٹائز کرنا شروع کیا. اور آئی ڈونٹ نو کہ ہم نے اسپارکو کو جو ہے وہ اسٹینڈ لون اپنا کام کرنے کیوں نہیں رہنے دیا، کیونکہ اگر اسپارکو اپنا پروگرام چلاتے رکھتی، اپنے راکٹس جو تھی وہ بناتی رہتی، اپنے سیٹلائٹس وغیرہ بنا رہی ہوتی، تو مے بی ہم لوگ ابھی جیسے ساؤتھ ایشیا کے اندر باقی ساری نیشنز ہیں ان میں سے بہت آگے ہوتے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ پاسٹ کے اندر کسی بھی چیز کو انڈن کیا جا سکتا ہے. اس لیے آئی تھنک کہ جو پریزنٹ کے اندر اپنا کام کر رہے ہیں انہیں اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پچھلے اسپیشلی 2 سالوں کے اندر انہوں نے کافی سارے سیٹلائٹس ہیں وہ لانچ کیے ہیں. ابھی ایکٹیولی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں کافی ساری چیزوں کے اوپر. تو آئی تھنک اس چیز کے لیے ان کی اپریسیشن بنتی ہے. لیکن انفیکٹ ہم تھوڑا سا کنورسیشن کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کے سپارکو کو بیش کریں، کیونکہ آئی تھنک اگر میں سپارکو کے بارے میں بات کرنی شروع کروں تو آئی کین ٹاک فار ڈیز کہ ان نے کیا چیزیں جو ہے وہ غلط کی ہیں. لیکن میرے ان چیزوں کے اوپر بات کرنے سے یا آپ کے ان چیزوں پر بات کرنے سے کچھ بھی فکس تو ہونا نہیں ہے. سو آئی تھنک اٹ از بیٹر کہ ہمیں اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے کہ ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں پاسٹ میں، اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پریزنٹ کے اندر ان کو فکس کریں. اور جو فیوچر ہے وہ مجھے کافی زیادہ پرومسنگ نظر آ رہا ہے کہ مے بی اسپارکو جو ہے وہ مے بی کوئی ایسٹروناٹس ہمارے جو ہیں ان کو اسپیس کے اندر بھیج دے. آئی تھنک دے ہیو اے پروگرام اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن ہماری آج کی جو اسپیس ہے اس کا یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اسپارکو کے پروگرامز کیا ہیں. مے بی وی کین ڈو اے ڈیڈیکیٹڈ اسپیس ٹو ڈسکس
जो स्पार्को के प्रोग्राम्स हैं, मे बी वी कैन रिकमेंड देम सम थिंग्स, या उनमें जो अभी तक एग्जिस्टिंग चीजें की हैं जिनके ऊपर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई, हम उनको लेकर डिस्कस कर सकते हैं. मे बी वी कैन इनवाइट समबडी जिसके पास हमारे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर, और वो हमारी जो ऑडियंस है उसके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर सके. लेकिन है कमिंग टू दी बेसिक्स, चीज ये है कि जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो सैटेलाइट्स जो है वो हर किसी को यही लगता है कि देयर इज अ सैटेलाइट, आप एक रॉकेट लेते हो, उसके अंदर आप एक सैटेलाइट रखते हो और उसको लॉन्च करके चला जाता है. नोबडी नोज के वो रॉकेट काम कैसे करता है, नोबडी नोज के वो जो सैटेलाइट है वो काम कैसे करता है, और असल में सैटेलाइट जो है वो होता क्या है. क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने जो सैटेलाइट्स देखे हैं, बेसिकली वो एक डब्बा होता है जिसके साथ सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर गोल्डन फॉइल लगी हुई होती है. तो हम जैसे लोग बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि असल के अंदर एक सैटेलाइट होता क्या है और सैटेलाइट काम कैसे करता है. तो बेसिक्स के अंदर अगर हम देखें तो सैटेलाइट्स जो है हमारे पास प्राइमेरीली जो है वो दो तरह के होते हैं. हमारे पास उनके लो अर्थ सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर चलने वाले होते हैं, इन्हें लियो सैटेलाइट्स कहा जाता है, और दूसरे हमारे पास होते हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं. तो जैसे हमने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बात की है तो दे आर द इजीएस्ट वंस टू पुट आउट देयर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर नहीं होते. ये तकरीबन 160 से 2000 किलोमीटर के दरमियान में कहीं पे भी हो सकते हैं, और मोस्टली ये कॉन्स्टलेशंस की फॉर्म के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं. और इनके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग आगे पाकिस्तान जिस कॉन्स्टलेशन के ऊपर काम कर रहे हैं हम उसके ऊपर भी फर्दर आगे जाके बात करेंगे. तो अभी के लिए आई थिंक इतना इनफ है कि ये कॉन्स्टलेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स का एक पेयर होता है जिसके अंदर 5, 7, 8, 10 सैटेलाइट्स हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेंज के ऊपर नहीं गए होते, वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, वो नज़दीक होते हैं. और यहाँ पे होने के उनके अपने एडवांटेजेस हैं. सबसे पहले एडवांटेज है कि आपको बहुत कम लेटेंसी मिल रही होती है. अगर आप उसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, या अगर आप कोई चीज़ उनके थ्रू गाइड करना चाहते हो तो उसे बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब आप सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो मोस्टली वहाँ पे डिलेस होते हैं. तो जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स होते हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही है कि इनके अंदर लेटेंसी नहीं आ रही होती, एंड दे आर वेरी वेरी इजी टू रिप्लेस, और इनके लिए काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव किस्म का सोल्यूशन होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज जो है वो रॉकेट्स नहीं चाहिए. यू कैन जस्ट लॉन्च देम वेरी क्विकली, वेरी इजीली, और ये साइज के अंदर भी छोटे होते हैं, तो आप मल्टीपल सैटेलाइट्स जो हैं उनको वन गो के अंदर भी लॉन्च कर सकते हो. दूसरे जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के होते हैं, और मेरे ख्याल में सभी ने इन सैटेलाइट्स के बारे में अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ा हुआ है. ये ह्यूज सैटेलाइट्स होते हैं, इनको मोस्टली जब हम लोग लॉन्च करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ऊपर लॉन्च कर रहे होते हैं स्पेस के अंदर, टिपिकली लाइक 36,000 किलोमीटर दूर या 30,000 किलोमीटर दूर. बेसिकली जो एक अर्थ के ऑर्बिट है वहाँ पे इनको ले जाते हैं, जहाँ पे अर्थ के साथ सिंक कर रहे होते हैं, कि जैसे जैसे जो है अर्थ रोटेट कर रही है सैटेलाइट्स भी उसके साथ रोटेट कर रहे होते हैं. बेसिकली ये यूज हो रहे होते हैं जब हमें ब्रॉडकास्ट करनी होती है कोई स्पेसिफिक चीज किसी एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर, तो हम इन सैटेलाइट्स को यूज कर रहे होते हैं. जैसे मोस्टली बुराक ने बात की थी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं या ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट्स होते हैं, तो वो मोस्टली जो है वो फिक्स्ड एक जगह के ऊपर होते हैं, या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं. जैसे अगर हम बात करेंगे फर्दर आगे जाके कि जो हमने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का जो हमारा प्रोग्राम जो हमने चाइना के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप किया है वो सारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के ऊपर बेस्ड है. तो बेसिकली यहाँ से पता चलता है कि हमारे दो तरह के सैटेलाइट्स हैं. एक वो हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर होते हैं, दे आर नॉट सिंक्ड विद द अर्थ, वो सारा दिन घूमते रहते हैं. ठीक है, अभी थोड़ी देर में वो पाकिस्तान पे होंगे, थोड़ी देर में वो इंडिया पे होंगे, थोड़ी देर में बांग्लादेश के ऊपर होंगे. इस तरह से वो अपने ऑर्बिट के अंदर लगातार फ्लाई कर रहे होते हैं. आप उनका ऑर्बिट डिसाइड कर देते हो और वो फिर वहाँ पे अराउंड द क्लॉक आपको कवरेज दे रहे होते हैं. लेकिन जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो बड़े सैटेलाइट्स होते हैं, वो एक्सपेंसिव सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन वो मोस्टली फिक्स्ड होते हैं, जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको स्पेस के अंदर लॉन्च किया जाता है. ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे इसको लेके बढ़ते हैं. हम इन सैटेलाइट्स के ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे ये जो सैटेलाइट्स हैं बेसिकली एक सैटेलाइट होता क्या है. जैसे मैंने बात की थी पहले कि सैटेलाइट हम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम से, लेकिन असल में एक सैटेलाइट होता क्या है, उस डब्बे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कि उसको स्पेशल बनाती है. तो बेसिकली सैटेलाइट को समझ लें कि एक तरह से एक छोटी सी लैब होती है जिसको आप स्पेस के अंदर भेज रहे हो. उसके पास अपना कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसके पास अपने कुछ सेंसर्स होते हैं, और वो स्पेस के अंदर किसी एक ऐसे एल्टीट्यूड के ऊपर जाके कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको वहां से प्रोसेस करता है, देन उसको बीम डाउन करता है, जो कि जमीन के ऊपर उतनी एफिशिएंसी के साथ हमारे पास पॉसिबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल, हमें किसी को टेलीफोन करना है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो और मुझे किसी को न्यूयॉर्क के अंदर फोन करना है, तो हमारे पास एक तो उसका तरीका ये होता है कि हम
پاکستان سے لے کے نیو یارک تک جو ہے وہ ٹیلی فون لائن جو ہے وہ لگائیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم لوگ پاکستان سے جب بات کریں تو ہم نیو یارک میں بھی اس بندے کے ساتھ بات کر سکیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے جب فون پہ بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ ڈائریکٹ کسی سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, جو کہ سیٹلائٹ جو ہے نیو یارک کے اندر بھی اس بندے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, کیونکہ جو سیٹلائٹس ہیں اسپیشلی جب وہ ہوتے ہیں اسٹیشنری آربٹ کے اندر ہوتے ہیں, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جیو اسٹیشنری آربٹ کے اندر سیٹلائٹس ہیں, تو وہ بہت زیادہ وائڈ جو ہے وہ ایک ایریا ہے اس کو کور کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ ہم سیٹلائٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, سیٹلائٹ جو ہمیں دوسرے بندے کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہے, یا وہی سیٹلائٹ جو ہے وہ کسی اور سیٹلائٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہماری جو ہے وہ بات چیت کروا سکتا ہے. تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر میں بھی بہت ساری ایسی ریزنز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ایک کنٹیننٹ سے دوسرے کے اندر تار ڈالنا پاسبل نہ ہو, جیسے پاکستان سے آسٹریلیا تک تار نہیں بچھا سکتے ہو اسٹریٹ اوے. تو ان ساری سچویشنز کے اندر جو ایک سیٹلائٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہینڈی ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایفیشینٹ طریقے سے آپ وہ چیز ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کئی اور چیزیں ہیں کمیونیکیشن کے علاوہ. ہم لوگ ان کو ایک طرح کا سیٹلائٹ ہے جسے ہم لوگ ڈیلی یوز کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ جی پی ایس ہے. ہم زمین پہ کہیں پہ بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس گوگل میپس ہے ہمارے فون کے اندر, ہم لوگ کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی ہے, کسی کو اپنی پن لوکیشن بھیجنی ہوتی ہے, کچھ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جی پی ایس کے تھرو چل رہی ہوتی ہیں. اور جی پی ایس بیسیکلی کیا ہے, جی پی ایس بہت سارے سیٹلائٹس کا ایک مجموعہ ہے جو کہ سارے کے سارے آپ کے فون کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی جو پوزیشن. جی براک, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ Yeah, like I've worked with GPS काफी years से, तो मुझे पता है, like I'm the guy who would like who knows this thing. So what GPS was initially, यानी कि जो American constellation का नाम GPS है, and like the Russian one is GLONASS, the Chinese is Vidu, and European I guess is Galileo. I think so, yeah. I'm not sure, like Galileo, and what in سب کا جو نیٹورک ہے, that is ان سب کو جو ملا کے جو نیٹورک بنتا ہے, that is called the GNSS, the Global Navigation Satellite System. ٹھیک ہے. اب سین یہ ہوتا ہے کہ all of your devices that are GPS connected are ان کے اندر ایک اینٹینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ سگنل ریسیو کر رہا ہوتا ہے. How they calculate that signal is کہ there are multiple satellites جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ like وہ جو وہ ملٹیپل سیٹلائٹس جو ہیں وہ سگنل بھیجی ہوتی ہے ایک اینٹینا کے اوپر, اینڈ اس کے بعد پھر لائک ٹائم ڈفرینس آف ارائیول کے اوپر کیلکولیٹ کر کے وہ بتاتی ہیں کہ وہ جگہ جو ہے لائک وہ جو جی پی ایس ریسیور ہے وہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اب لائک اٹس اے ڈوئل یوز ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. اب اٹ از یوز ٹو لائک اگر میں یوز کروں تو آئی ول یوز اٹ ٹو آرڈر فوڈ پینڈا. ٹھیک ہے, فوڈ. اور اگر ملٹری یوز کرے تو دیر گونا یوز اٹ ٹو بام سم باڈی. ٹھیک ہے. تو اٹس بیسکلی ڈوئل یوز ٹیکنالوجی, اینڈ اٹ ورکس آن 3 پرنسپلز. آئی مین کہ 3 پارٹس ہوتے ہیں جی پی ایس کوآرڈینیٹس کے, لائک لانگیٹیوڈ, لیٹیٹیوڈ اور ہائٹ. اور دنیا میں کوئی بھی پوائنٹ ہے اس کا لائک ناٹ اس کا جو کوآرڈینیٹ ہے اٹس ڈفرنٹ فرام دی ادر, اینڈ لائک اینڈ ایون لائک اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اینڈ آپ کا لائک اگر چھوٹا سا بھی لائک اس میں فرق آ گیا تو the real distance could be the real difference could be of kilometers. تو یہ سین ہے. ہاں, اور اب لائک سین یہ ہے کہ نا جی این ایس ایس, کیونکہ اگر لائک ملٹری اپلیکیشن یہ ہیں کہ it can be used to guide missiles and bombs, and دوسرا it can be used as like it can be used to like plan your missions and stuff like that. تو ہاں, تو یہ سین ہے. اب لائک شاہزیب آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. یا ایگزیکٹلی. تو براک نے جیسے کافی اچھے سے اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ جی پی ایس کام کیسے کرتا ہے. تو اگین میں تھوڑا سا یہاں پہ مزید تھوڑا سا چیز کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاس فار ایگزامپل جو ارتھ ہے وہ اگر آپ اس کو گیند کی طرح لے لو, تو جب آپ اس کے سیٹلائٹس جو ہیں جو کہ اپنے آربٹ کے اندر اسٹیشنری ہیں, آپ ان کو اس کے سائڈ میں میپ کر رہے تھے, تو آپ کو ایگزیکٹلی ان کی لوکیشن پتا ہوتی ہے کہ کون سا سیٹلائٹ جو ہے اس, مطلب فار ایگزامپل ہمارے پاس 10 سیٹلائٹس ہیں, تو ہم ان کو ڈفرنٹ نمبر سے دیتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ٹھیک ہے. تو ہمیں پتا ہوگا کہ 1 نمبر سیٹلائٹ جو ہے وہ کس کانٹیننٹ کے اوپر ایگزیکٹ کس پوائنٹ پہ ہے, اور ہمارے پتا ہوگا کہ جو 2 نمبر سیٹلائٹ ہے وہ ایگزیکٹلی کون سے کانٹیننٹ کے اوپر کہاں پہ ہے. تو اگر ہم زمین سے کوئی بھی سگنل اپنا براڈ کاسٹ کرتے ہیں, جیسے ہم اپنے فون سے کوئی لوکیشن سرچ کرتے ہیں, تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک کیوری بھیج رہے ہوتے ہیں جو کہ سیٹلائٹ کو ملتی ہے, سیٹلائٹ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی بیس کے اوپر وہ ٹرینگولیٹ کرتے ہیں کہ اچھا کس سیٹلائٹ کے کتنا قریب جو ہے
کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور کتنا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے ایک سگنل کو جا کے آنے میں. تو اس بیس کے اوپر وہ ایگزیکٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل لائک ایٹ لیسٹ 3 یا 5 سیٹلائٹ ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا جو فون ہے, اور اس کی بیس پہ وہ ٹرینگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو بھی کیوری بھیج رہا ہے یا جو بھی یوزر ہے یہ ایگزیکٹلی اس جگہ پہ ہے, اور پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کی لوکیشن موو کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے میپس اس کے اکارڈنگلی جو ہوتے ہیں اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جی پی ایس کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ ایک اور آپریشن بھی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا. ایک بہت ہی سمجھ لیں کہ انڈر اسٹیٹڈ قسم کی بات ہے, وہ ہے جو ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے, ٹائم کیپنگ. کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی دنیا میں انٹرنیٹ چل رہا ہے, ہمارے پاس جتنے بھی ملٹری کے ریڈیوز ہوتے ہیں, ہمارے پاس جتنے بھی ایئر کرافٹس ہوتے ہیں, ان سب کے اوپر جو ٹائم ہوتا ہے وہ سنک ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے براق نے بات کی تھی کہ اگر جب آپ لوکیشن کاسٹ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کوآرڈینیٹس کے اندر کوئی تھوڑا سا بھی فرق پڑ جاتا ہے تو اصل جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ کئی کلومیٹرز کا ہوتا ہے. سیم اسی طرح سے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ٹائم کیپنگ کرنا, کہ سبھی کے سبھی جو سیٹلائٹس ہیں ان کے اوپر ٹائم جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے, ایک جیسا چل رہا ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو ڈیوائسز ہیں ان کے اوپر سب کا ٹائم جو ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. ادروائز اگر آپ کی کسی بھی ڈیوائس کا ٹائم خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایون کچھ ملی سیکنڈز بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے, تو آپ کی جو لوکیشن ہوگی, جو اس کی جو پریسیجن ہوگی, اس کے اندر بہت زیادہ فرق آ سکتا ہے. آپ کئی مائلز کے فرق کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہو اس ساری سچویشن کے اندر. تو جو جی پی ایس کا ایک دوسرا رول ہے جس کے اوپر بات نہیں کی جاتی وہ ہے ٹائم کیپنگ. کیونکہ جتنے بھی آپ کے سیٹلائٹس ہیں ان کے اندر جو ہیں وہ اٹامک کلاکس لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو کہ نہ صرف آپ کو کوآرڈینیٹس وغیرہ براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹائم سگنلز بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. اور وہ ٹائم سگنلز جو ہوتے ہیں وہ کیلیبریٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ان کو زمین پہ ریسیو ہونے میں کتنا زیادہ ٹائم لگے گا. تو اس کی بیس کے اوپر ملٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ یوٹیلائز کرتی ہیں اپنی ساری چیزوں کو سنکرونائز کرنے کے لیے اور ایک ہی نیٹ ورک پہ اوپر رکھنے کے لیے. تو یہ جی پی ایس کا دوسرا رول ہے, اور ابھی آپ لوگوں کو چونکہ پتہ چل گیا تو دیٹ از امیزنگ. اور جی پی ایس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. وہ تھی کہ سیٹلائٹ کے اوپر جو انسٹرومنٹس ہیں وہ کون سے والے ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب کوئی بھی ایجنسی یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ سیٹلائٹ لانچ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ کے اندر ایک مشن ہوتا ہے کہ مجھے اس مشن کے لیے جو ہے سیٹلائٹ لانچ کرنا ہے. اور وہ مشن کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ ایک سیٹلائٹ بھیجنا چاہ رہے ہو کہ جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ٹی وی کے جو نیٹ ورک ہیں وہ براڈ کاسٹ ہوں, تو اس کے اوپر کچھ اینٹیناز ہوں گے, کچھ جیسے ڈش لگی ہوئی ہوں گی جو کہ زمین سے آپ کا سگنل لے سکتے ہیں, ان کو آگے کسی اور ریجن کے اوپر براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم نے نیو یارک کی ایگزامپل لی تھی, اپنے پاکستان سے نیو یارک کسی کو فون کرنا ہے. سیم اسی طرح سے یورپ کے اندر اگر آپ نے پی ٹی وی کی براڈ کاسٹ کرنی ہے تو آپ کیسے کرو گے؟ آپ کے پاس تو اتنی پاورفل کمیونیکیشن میڈیم نہیں ہے نا کہ آپ وہاں سے پاکستان سے سگنل پھینکو اور وہ یورپ تک پہنچ جائے. تو اس کے لیے آپ سیٹلائٹس یوز کرتے ہو کہ آپ اپنے سگنلز ہوتے ہیں وہ سیٹلائٹ تک براڈ کاسٹ کرتے ہو. دین سیٹلائٹس ہوتا ہے وہ ڈائریکشنل اینٹینا یوز کرتا ہے وہ سارے سگنلس کو یورپ تک بھیجنے کے لیے. تو یہ سب سے کامن پرپز ہے, یہ سب کو جس کے بارے میں پتہ ہے کہ سیٹلائٹس ہیں وہ اس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر ہم لوگ جو ہیں جی پی ایس, اس کے اوپر ہم نے بات کر لی ہے. اور تھرڈ جو ہے وہ ہم لوگ امیجنگ سیٹلائٹس یوز کرتے ہیں. بیسیکلی جیسے براق نے بات کی تھی کہ پہلے زمانے میں ریلز والے کیمراز ہوتے تھے جو کہ سیٹلائٹس کے اوپر ہوتے تھے, اور سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسپینس کیا کرتے تھے, جن کو کلیکٹ کیا جاتا تھا. لیکن ابھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹائز ہو گئی ہوئی ہیں. ابھی جو سیٹلائٹس کے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں جنہیں ہم آپٹیکل سیٹلائٹس کہتے ہیں, وہ کافی زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, وہ کافی زیادہ ہائی ریزولوشن کے اندر زمین کی پکچرز کھینچتے ہیں. جس کی سب سے کامن ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس گوگل ارتھ کی ہے, کہ آپ جب گوگل ارتھ کے اوپر جاتے ہو تو آپ کافی ہائی ریزولوشن پکچرز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہو زمین کی. لائک وہ جو پکچرز آپ دیکھ سکتے ہو وہ سینسرڈ پکچرز ہوتی ہیں. اصل میں جو پکچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ریزولوشن پکچرز اور وہ ملٹری کی یوٹیلائزیشن کے لیے ہوتی ہیں, اور وہ کئی سینٹی میٹر تک ایکوریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تھرڈ چیز جو ہے ہم لوگ اس کے اوپر سنتھیٹک اپرچر ریڈارز لگا سکتے ہیں سیٹلائٹس کے اوپر. اور وہ سنتھیٹک اپرچر ریڈارز کیا ہوتے ہیں ہم آگے چل کے کنورسیشن کے اندر مزید اس کے اوپر بات کریں گے. تھرڈ چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس میزائل وارننگ کے لیے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ انفرارڈ سینسرز ہوتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اپنے سیٹلائٹس کے اوپر, اور سیٹلائٹس کے آربٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا ٹائم دیکھ رہے ہیں. اچانک سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے بہت زیادہ ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہو رہی ہے زمین کے اوپر, جیسے کوئی میزائل فائر ہوا ہے, تو دے کین وارن یو ویری کوئکلی. لائک آپ کے ریڈار سے آپ کا کوئی بھی انٹیلیجنس نیٹ ورک اتنا ایکوریٹلی چیزوں کو پک نہیں کر سکتا جتنی جلدی یہ سیٹلائٹس کر سکتے ہیں, کیونکہ سیٹلائٹس آپ کو سرپرائز نہیں کرتے. دے آر لوکنگ فار دا تھنگس. جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی میزائل کہیں پہ لانچ ہوا ہے یا وہاں پہ زمین پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے ڈیزگنیٹڈ ریجن کے اندر, دے ول وارن یو. سو آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے چیزوں کو ارینج کر سکیں, آپ اپنی پریپریشنز کر سکیں. اگر آپ نے جیسے اوڈا لوپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر بیسک آپ نے خود کو آبزرو, اورینٹ, ڈیسائیڈ اور ایکٹ کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جتنا شارٹ لوپ ہوتا ہے آپ اتنی ہی اچھی
طرح سے جو ہے وہ رپلائی کر سکتے ہو انیمی کو. تو وہ آپ کا بیسیکلی جو لوپ ہوتا ہے وہ بہت اچھی طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے سیٹلائٹس کی پریزنس کے اندر. اگر آپ کے پاس سیٹلائٹس کی پریزنس نہیں ہے تو دین چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہیں. اور یہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں میں نے بیسک سی جو ہے وہ ایکسپلینیشن دی ہے کہ سیٹلائٹس کے اوپر کتنی ڈفرینٹ طرح کے سینسرز ہو سکتے ہیں. براق اگر آپ اس کے اندر کچھ ایڈ کرنا چاہو, کوئی سینسرز میں بھی میں جو مس کر رہا ہوں. ہاں, دیر آر ملٹیٹیوڈ آف سینسرز. میجر کا تو آپ نے نام لے لیا. The most important thing like we need to like discuss is the synthetic aperture radar and hyperspectral imagery. ٹھیک ہے. Yeah, exactly. Hyperspectral imagery is کہ like ultra like different wavelengths میں like earth کی they take images in different wavelengths and you post process those images and you get a very high definition image of the earth. Or synthetic aperture radar is basically بیسکلی جو آپ کی الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹس ہوتی ہیں دے آر افیکٹڈ بائی کلاؤڈ کور اینڈ ہیز وغیرہ, کیونکہ انوائرمنٹل, کیونکہ وہ دے ورک آن ویزیبل اینڈ دے ورک آن لائٹ. لیکن جو لائک سنتھیٹک اپرچر ریڈارز ہوتے ہیں دے آر, انہیں فرق نہیں پڑتا کہ موسم کیسا ہے, بادل کلاؤڈ کور ہے یا نہیں ہے, دن ہے یا رات ہے. وہ لائک دے پرووائڈ ریئلی گڈ, دے پرووائڈ ریئلی ہائی ریزولوشن imagery using radio waves. ٹھیک ہے. اب this is how they work کہ like they send they're constantly sending in radar waves and وہ جو ہے bounce back کر کے واپس آتی ہیں and you can even create 3D maps of the earth with them. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات ہے like اب لائک جو آپ کے سنتھیٹک اپرچر ریڈارز ہوتے ہیں اسپیس میں, تو اب لائک جو آپ کے ایکس بینڈ ریڈارز ہوتے ہیں اور جو آپ کے یہ سیم سائٹس ہوتی ہیں دیٹ آر لائک کانسٹنٹلی beaming that are like constantly beaming electromagnetic waves, so you can use synthetic aperture radars on satellites to actually detect those SAM sites وغیرہ as well. تو اب اینڈ دوسری بات یہ ہے like with hyperspectral imagery you can even detect camouflage units, and with synthetic aperture radar you can detect them in day and night as well, and another under cloud cover. ایگزیکٹلی براق, تھینک یو فار یور کنٹریبیوشن. اس ٹاپک کے اوپر آپ نے کافی مزے کی جو چیزیں ہیں وہ بتائی ہیں, اور میں فردر جو ہے تھوڑا سا اس چیز کو ہائی لائٹ کروں گا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ SARs جنہیں سینتھیٹک اپرچر ریڈارز کہا جاتا ہے وہ اصل میں ہوتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب بھی ہم لوگ سینتھیٹک اپرچر کی بات کرتے ہیں وہ لائک اتنا مشکل نام ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس کو مزید سننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ چیز کیا ہے, وہ کام کیسے کر رہا ہے. تو بیسیکلی ہمارے پاس ایک کیمراز ہوتے ہیں, جیسے براق نے بتایا کہ الیکٹرو آپٹیکل چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ جن کے تھرو بیسیکلی ایک ہم نے کیمرہ یوز کر رہے ہیں جو ہم نے اسپیس کے اندر بھیج دیا اور وہ ارتھ کی پکچرز کھینچ رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ وہی والے پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے فون کے اندر جیسے کیمرہ, اس کے ساتھ وہ پرابلمز ہو سکتے ہیں, جیسے وہ اندھیرے میں پکچر نہیں لے سکتا, وہ اگر بارش ہو رہی ہے تو وہ افیکٹ ہو جائے گا, اگر جو ہیز ہے یا دھند پڑی ہوئی ہے کسی جگہ پہ, یا مے بی کسی جگہ پہ بہت زیادہ کلاؤڈز ہیں تو وہاں کے اوپر کام نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ دین ہم لوگ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں ریڈیو ویوز کو, الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو. ٹھیک ہے, پکچرز بنانے کے لیے. تو جیسے ریڈارز ہوتا ہے جسے ہم لوگ ریئل اپرچر ریڈار کہا جاتا ہے. بیسیکلی وہ کرتا کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو اپنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہیں ان کو براڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے اسپیس کے اندر یا زمین کے اوپر, کی وجہ سے بھی آپ کا کوئی بھی ریڈار جو عام کام کر رہا ہوتا ہے اس کی طرف کے سگنلس ہوتے ہیں وہ براڈ کاسٹ کر رہا ہوتا ہے, اور جو ان کے ریپلائز آ رہے ہوتے ہیں اس کی بیس کے اوپر وہ سن رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پہ ہے. اور جو ریڈارس ہیں جسٹ سیک آئی ہیو اے ریکویسٹ, تو جو ہمارے پاس ریڈارز ہوتے ہیں وہ ایک پکچر بنانے کے لیے یوز ہوتے ہیں ایئر اسپیس کی, کہ ابھی ہمارے پاس کتنے ایئر کرافٹس ہیں جو فضا کے اندر اڑ رہے ہیں, یا فار ایگزامپل ہمارے پاس کوئی ٹریفک کیا چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ایواکس ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ میپنگ کے لیے, یا جو ہمارے پاس سمندر کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ریڈارز ہیں ان کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ ان کی جتنا کلوز چلتے جاتے ہیں ان کی پکچر اتنی زیادہ ہائی ریزولوشن ہوتی جاتی ہے, لیکن آپ ان سے جتنا زیادہ دور جانا شروع کر دیتے ہو ان کی اتنی ہی اسٹرینتھ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ ریڈیو ویوز کا پرابلم یہ ہے کہ جتنا زیادہ اپنے سورس سے دور چلی جاتی ہیں اتنی زیادہ ویک ہوتی جاتی ہیں, اور آپ کو جی سگنل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. You can finish and then I'll say something. Yeah, okay. So
ہمارے پاس جو اگر ہمیں ایک ہائی ریزولوشن پکچر بنانی ہے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا انٹینا ہونا چاہیے جو کہ ایک بہت زیادہ پاورفل سورس آف انرجی کے ساتھ لنکڈ ہو، جو کہ بہت زیادہ دور تک بہت زیادہ ہائی پاور کے اندر جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ اپنے براڈ کاسٹ کر سکے اور ہم جو ہے وہ ایک ہائی ریزولوشن پکچر جو ہے وہ بنا سکیں. اور اگر ہمیں ریئلسٹیکلی یہ والی چیز کرنی ہو گراؤنڈ بیس ریڈارز کو یوز کرتے ہوئے تو ہمیں کئی مائلز جو ہے وہ لانگ ہمارے پاس ایک اینٹینا ہونا چاہیے جو کہ اس طرح کی میپنگ کر سکتا ہے. جو ہمارے پاس سیٹلائٹس ہوتے ہیں یا ہمارے پاس موونگ پلیٹ فارمز جیسے ایئر کرافٹس ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاس سیٹلائٹس ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نون آربٹ کے اندر جو ہے وہ فلائی کر رہا ہے، تو بیسیکلی وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک ریڈار لگا ہوا ہے جو کہ لگاتار جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ زمین کے اوپر بھیج رہا ہے اور دین ان کو پک کر رہا ہے، اور چونکہ وہ موو کرتا جا رہا ہے تو وہ ایک سیمولیٹ کر سکتا ہے کہ وہ کئی مائلز لمبا ایک اینٹینا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ بیسیکلی اپنے اس کے سائز کے اندر ہی ہوتا ہے. تو وہ اس چیز کو لیکن سیمولیٹ کر سکتا ہے کہ کئی مائل لمبا جو اینٹینا ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کافی زیادہ ہائی ریزولوشن میپس بنانے کے لیے اپنے اینیمی کی ٹیریٹری کے. چونکہ آپ کے جو گراؤنڈ بیسڈ جتنے بھی ایسٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے ایئر کرافٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے پاس گراؤنڈ بیسڈ ریڈارس ہیں، وہ ایک ان کی لمیٹڈ رینج ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، اور ان کے اوپر جو پاور سورس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. انفیکٹ سیٹلائٹ کے اوپر بھی بہت بڑا پاور سورس نہیں ہوتا، لیکن سیٹلائٹس کے جو آربٹس ہوتے ہیں وہ کافی بڑے ہوتے ہیں اور وہ ایک کافی ہیوج رینج کے اوپر جو ہے اس کو کور کر سکتے ہیں اور وہ میپنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت یوزفل فیچر ہے جس کے تھرو آپ چیک کر سکتے ہیں، جیسے براق بات کر رہے تھے کہ کیموفلاج سائٹس کہاں پہ ہیں، سیم سائٹس کہاں پہ ہیں، اینیمی کا انفراسٹرکچر کہاں پہ ہے، کیسا بنا ہوا ہے. اگر مے بی انہوں نے اس کو کہیں پہ چھپا کے بنایا ہوا ہے تو دین بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو سینتھیٹک اپرچر ریڈارز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ یوزفل ہوتے ہیں اسپیشلی ماڈرن کانفلکٹس کے اندر. جی سگنل ابھی آپ بول سکتے ہیں. Thank you. Yeah, very interesting space. I think this is something that we should all start talking about. There دیکھو دو باتیں ہیں. آج کل جو ڈسکشن ہو رہی ہے اسپیس وارفیئر کی، جب سے ٹرمپ نے بنائی تھی اسپیس فورس، تو اب بات جو ہے وہ چلی گئی ہے فرام کمیونیکیشنز اینڈ اپنا ہائپر اسپیکٹرل امیجری سے سیٹلائٹس کو ڈسٹروائے کیسے کرنا ہے یا سیٹلائٹس کو ویپنائز کیسے کرنا ہے. تو کل پرسوں کی بات ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ یو ایس ایئر فورس جو ہے وہ کنٹیسٹڈ ایئر اسپیس میں اے آئی کو انکوپریٹ کر رہی ہے، ہیومن مشین کنیکشن کو ایک کنٹیسٹڈ ایئر اسپیس میں اسٹرینتھن کیسے کیا جائے. جیسے اسپوفنگ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپوفنگ ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا ہارڈن کیا جائے تاکہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ کا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم جو ہے وہ فلی اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں پھر ایسی سچویشن میں. دوسری چیز، پہلی تو بات یہ ہو گئی کہ آپ ایک کنٹیسٹڈ انوائرمنٹ میں کیسے کرتے ہیں کام. دوسری چیز جو چائنا نے کچھ عرصہ پہلے کی تھی وہ یہ کیا تھا، یہاں پہ جس کا بہت زیادہ ڈسکشن ہوا تھا امریکہ میں، کہ انہوں نے ایک ایئر ٹو مطلب اسپیس ٹو اسپیس انہوں نے ایک سیٹلائٹ کو اس کی آئی تھنک جو اس کا آربٹ تھا وہ چینج کیا تھا اور اس کو ریفیول کیا تھا. تو یہ ایک بڑی بگ ڈیل ہو گئی تھی یہاں پہ کہ بھئی یہ کیسے کر دیا چائنا نے، چائنا اتنا آگے کیسے چلا گیا کہ انہوں نے ایک اسپیس میں ایک چیز لانچ کی جس کو انہوں نے پہلے آربٹ چینج کیا اور اس کے بعد اسی چیز جو آربٹ اس کا چینج کر رہی تھی اسی نے اس کو ریفیول بھی کر دیا فار دا نیکسٹ، اس کی لائف سپین بڑھا دی. تو دس واز ویری مطلب فراؤنڈ اپون کہ یہ کیسے کر دیا، وہ ہم سے آگے کیسے نکل گئے. تو اب جو سیٹلائٹس جو اسپیس وارفیئر ہے نا وہ آ گئی ہے کہ اب ایسے ویکٹرز ڈیزائن کیے جائیں کہ بھئی اگر کوئی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی کوئی سیٹلائٹ ہے اس کو جو ہے نا ڈسٹروائے کرنا ہے، اور تاکہ جو آپ اوڈا لوپ کی بات کر رہے تھے ابھی، جو کمیونیکیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی انٹیلیجنس آپ گیدر کر رہے ہیں اپنے ایڈورسری کے اوپر، تو پہلے تو یہ لیکن بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہو سکتی ہے کیونکہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ بھئی
یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے یہ ایڈورسری کی سیٹلائٹ ہے، اور پھر اس کو ڈسٹروائے کرنا ایک ایسے ویکٹر سے جو کہ جائے اوپر اور پھر منوور کر سکے آربٹ میں، اور پھر اس کو ڈسٹروائے کر سکے. تو یہ دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سگنل اوور نائز. کافی آپ نے ایک نئی انسائٹ لے کے آئے ہماری اسپیس کے اندر جو کہ انٹائی سیٹلائٹ ویپنس کے اوپر ہے. تو یس ایگزیکٹلی ہم نے اپنی اسپیس کے درمیان میں تھوڑی سی اس ٹاپک کو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ہم فردر جا کے آگے اپنی اسپیس پہ بات کریں گے. تو آئی تھنک ناؤ از دا ٹائم کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. وہ تھی ہمارے پاس جو جیسے میں نے بتایا تھا کہ سیٹلائٹس ہیں وہ میجر اگر ہم ان کو دو کیٹیگریز کے اندر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہوتے ہیں، اور دوسرے ہمارے پاس جو ہیں وہ لو ارتھ آربٹ کے اندر جو ہیں وہ سیٹلائٹس ہوتے ہیں. تو جو جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس ہوتے ہیں جو اپنے ایک ارتھ کے ساتھ سنک اپنے آربٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دو سیٹلائٹس آر لائک سٹنگ ڈکس، جن کو جیسے آپ نے بات کی کہ انڈیا کے پاس کیپیبلٹی ہے، یو ایس کے پاس کیپیبلٹی ہے، رشینز کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ لائک ایون یو ایس نے جب کافی گراؤنڈ بریکنگ سا کام کیا تھا کہ F-15 کے ساتھ انہوں نے ایک سیٹلائٹ کو مار کرایا تھا، تو ان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ بڑے آرام سکون سے جو ہے وہ کوئی بھی ہائی اسپیڈ ویکٹرز کو یا اینٹی سیٹلائٹ ویپنز کو یوٹیلائز کر کے سیٹلائٹس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں یا ان کو نقصان کر سکتے ہیں ان کا. تو جو ہے ابھی اگر ہم دیکھیں کہ کافی ساری کنٹریز ہیں، انفیکٹ اسٹار لنک سب سے بڑی ایگزامپل ہے، وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں لو ارتھ آربٹ کے اندر جو سیٹلائٹس ہیں ان کے اوپر. سگنل آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے آئی تھنک ہاتھ ریز کیا ہوا ہے. نہیں، سگنل جو ہے ہی از بیک آن اسپیکر، آئی مین لسنر. اوکے اوکے کو بار بار وہ ویو کر رہا تھا ہی وانٹڈ ٹو سے سم تھنگ. تو چیز ایسے ہے کہ کافی سارے جو ابھی ایجنسیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں لو ارتھ آربٹ کے اندر سیٹلائٹس وغیرہ لانچ کرنے کی، اور جو وہ والے سیٹلائٹس ہیں آپ پوری کانسٹلیشن اس کے ساتھ بلڈ کر سکتے ہو. آپ یا تو اس کے ساتھ آپ اپنی کانسٹلیشن جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہو. آپ بہت زیادہ سیٹلائٹس وہاں پہ لانچ کر سکتے ہو. فرسٹ آف آل وہ سیٹلائٹس جو ہیں دے آر ویری ویری ایزی ٹو لانچ، کیونکہ بہت زیادہ آپ کی ایکسپینس نہیں آ رہا ہوتا لو ارتھ کے اندر، اور آپ ایک بہت بڑی کانسٹلیشن بلڈ کر سکتے ہو جس کو ڈسٹرائے کرنا ورچولی امپاسبل ہوتا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ کے پاس اس کے اندر 100 سیٹلائٹس ہیں ٹھیک ہے کانسٹلیشن میں، اور اگر اینیمی جو ہے وہ آپ کا ایک سیٹلائٹ یا دو سیٹلائٹس جو ہے ان کو ڈیمیج بھی کر دیتا ہے، تو you can still replace those satellites very easily, especially اگر آپ ایک آن گوئنگ کانفلکٹ کے اندر ہو اور آپ کے پاس ایک کیپیبل جو ہے وہ اسپیس ایجنسی ہے جو کہ یہ کام کر سکتی ہے، تو they can keep sending the satellites in the low earth orbit. کیونکہ 200 کلومیٹر یا 250 کلومیٹر کے اوپر سیٹلائٹ بھیجنا مجھے نہیں لگتا کہ ایک ہیوج ڈیل ہے یا کسی کے لیے بھی کوئی بہت زیادہ پرابلم کی بات ہے. ماڈرن ملٹریز جو ہیں اس کام کو بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. انفیکٹ اگر آپ کسی یونیورسٹی کو اچھا بجٹ دے تو میرے خیال میں تو آئی تھنک 1-2 سال کے اندر تو وہ بھی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ لو ارتھ آربٹ کے اندر جو ہے وہ سیٹلائٹس کو بھیج سکتے ہیں. تو آئی تھنک جو آپ بات کر رہے ہو اے سیٹس کی وہ کور ہو جاتا ہے اس ساری چیز کے اندر، کیونکہ obviously بات ہے ایک کوئی چیز بندہ کرتا ہے دین دوسرا بندہ جو ہے اس کے لیے ایک ویپن بناتا ہے، اب تھرڈ بندہ جو ہے وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ وہ اس ویپن کے کوئی ایسی چیز لے کے آئے جو کہ کوئی وے اراؤنڈ ہو تاکہ وہ سروائیویبلٹی جو ہے اس کو انہانس کر سکے. کیونکہ کسی چیز کو بنانا پہلے نمبر پہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد امپروو تو آپ اس کو کبھی بھی کر سکتے ہو. تو آئی تھنک جو بات تھی جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس کے خلاف، حالانکہ آئی تھنک جو کیپیبلٹی جیو اسٹیشنری سیٹلائٹس آپ کو دے رہے ہوتے ہیں وہ لو ارتھ آربٹ کے اندر سیٹلائٹس نہیں دے رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، لیکن آئی تھنک جو لو ارتھ آربٹ کے اندر سیٹلائٹس ہیں دیٹ از دی وے ٹو گو. اور ابھی جو جتنی بھی نیشنز جو ہیں سیٹلائٹس زیادہ لانچ کریں گی وہ اسی ہی اسپیکٹرم کو کور کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس آربٹ کے اندر آپ کے پاس لیٹنسی بہت کم ہے، آپ بہت جلدی جو ہے سیٹلائٹس لانچ کر سکتے ہو. اور سب سے مزے کی بات کہ آپ کو 24/7 کوریج مل رہی ہے، کیونکہ آپ نے جو اسٹیشنری یا کوئی بہت دور اگر آربٹ کے اندر آپ سیٹلائٹ لانچ کر رہے ہو تو بیسیکلی اس کا جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، یا موسٹلی وہ ایک ہی جگہ کے اوپر اپنی کے اوپر اسٹک ہوگا. تو لو ارتھ آربٹ کے اندر آپ کے پاس بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے اس چیز کا کہ آپ کے پاس اگر سیٹلائٹ ہے تو لائک فار ایگزامپل ہر سیٹلائٹ کے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ 200 کلومیٹر کے اوپر آپ کا سیٹلائٹ ہے تو آپ اگر 5 سیٹلائٹس آپ نے لانچ کر دیتے ہو یا 6 سیٹلائٹ لانچ کر دیتے ہو تو بیسیکلی وہ اینیمی کی زمین کے اوپر سے ہر 4 گھنٹے کے بعد ایک سیٹلائٹ جو ہوگا وہ گزر رہا ہوگا ٹھیک ہے. تو آپ اپنی 24/7 کوریج رکھ سکتے ہو، کیونکہ جیسے
ایک مووی بھی تھی انڈینس کی جس کے اندر وہ بہت زیادہ پوسٹ کر رہے تھے کہ جی اینیمی نے ایک سیٹلائٹ ہمارے پیچھے لگا دیا, ہم نے اپنا میزائل ٹیسٹ کرنا تھا اور ہم لوگوں نے اس کو بلائنڈ اسپاٹ ڈھونڈ لیا تھا کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ پکچر بنا رہا ہے اینڈ وی کین ڈو دیٹ بلا 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 تو بیسیکلی اگر ہم اسی کانسیپٹ کو تھوڑا بلڈ کرنا شروع کریں تو اگر آپ ایک لوور ارتھ آربٹ کے اندر کانسٹلیشن بنا لیتے ہو 6 8 10 سیٹلائٹس کی تو بیسیکلی آپ کا جو ایک سیٹلائٹ ہوگا وہ ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر جو ہوگا وہ اینیمی کی ٹیریٹری کا کور لگا رہا ہوگا. اور بلائنڈ اسپاٹس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو جائیں گے, لیکن آپ بہت حد تک جو ہے ان کو منیمائز کر سکتے ہو کہ آپ ایک اتنی چھوٹی ونڈو چھوڑ سکتے ہو کہ اس کے اندر بیسیکلی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ والی کیپیبلٹی اسپیشلی بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہے جب آپ نے سی ایڈ سے ڈی ایڈ آپریشنز کرنے ہوتے ہیں, کہ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ اینیمی کے انفراسٹرکچر کہاں پہ ہیں, ان کی وہ جو شوٹ اینڈ اسکوٹ ٹیکٹکس والی جتنی بھی لانچرز ہیں یا ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایگزیکٹلی کہاں پہ ہیں. آپ اس کے اوپر بہت سی ڈفرینٹ طرح کے سینسز لے کے جا سکتے ہو, اس کے اندر آپٹیکل سینسز بھی ہو سکتے ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس کمیونیکیشن والے نوڈز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اوپر لسننگ نوڈز ہو سکتے ہیں, تو آپ ایک پورا پیکج بنا سکتے ہو. آئی تھنک جو ابھی بھی پاکستان نے لانچ کیے ہیں 5 یا 6 سیٹلائٹس ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ لو ارتھ آربٹ کے سیٹلائٹس ہیں. آئی ایم ناٹ 100% شیور, لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ سارے لو ارتھ آربٹ کے اندر چل رہے ہیں اور دے آر ڈوئنگ اے فینومینل جاب. جی براک. ہاں یو رائٹ, آل آف دم آر لائک ان لوور ارتھ آربٹ. اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ لائک ٹائم آن اسٹیشن ان کا کافی اچھا ہوتا ہے. لائک یو کین, اگر جتنی زیادہ سیٹلائٹس ہوں گی اتنی پرسسٹنٹ آپ آئی ایس آر کر سکتے ہیں ان سے. لیٹس سے کہ اینڈ آئی ہیو ہرڈ کہ دے آر ان دس اسپیسیفک آربٹ دیٹ میکس, یعنی کہ وہ ان کی جو ان کا جو فلائٹ اوور ٹائم ہے دیٹ از لائک ریڈیوسڈ ا لاٹ. تو سیم یعنی کہ ود 2 satellites it was like you could revisit the same location every like 24 hours I guess. and جتنی زیادہ سیٹلائٹس آپ ڈالتے جاتے ہو اتنا ہی بیٹر آپ کو ٹائم میں چینج ہو سکتا ہے کہ you can pass over the same location multiple times a day. تو yes, I just wanted to add that. اچھا, ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ چیزیں جتنی بھی سپارکو یا جو بھی پاکستانی یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہی ہیں نا, ہمیں اس میں کمپلیٹلی انڈیجنس جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ویسٹرن سسٹم پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے, جہازوں کے اوپر بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے پاس سورس کوڈ نہیں آئے گا کسی چیز کا, تو دس از اندر تھنگ کہ یہ ایک ایسی چیز ہونی چاہیے اور ہمیں چائنا کے اندر گھس جانا چاہیے اس چیز کے لیے کہ بھئی وی نیڈ دا ریسورسز, وی نیڈ دا data, we need all of the things that come along with development and research. کیونکہ اگر آپ اپنی چیز بناتے ہیں نا اور اپنی ایک اس میں پھر ٹویکنگ جو کرنی ہوتی ہے نا, that's very easy to do that. اور اگر آپ کسی, اور بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اسٹار لنک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اسٹار لنک, بہت اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اسٹار لنک نہیں ہے, کیونکہ ایک وہ گیٹ وے مل جاتا ہے ایک فورن کنٹری یا فورن اینٹی کو کہ وہ آرام سے آپ کے نیٹ ورکس میں گھس سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے اگر ایک بندے نے اسٹار لنک لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بے شک وہ گاؤں میں ہے جو بھی ہے, اور وہ اس کا اسٹار لنک جو ہے وہ فون سے کنیکٹڈ ہے, اس کا فون کا سارا ڈیٹا تو کمپرومائز ہو گیا نا. مطلب آپ دس از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, جس کے اوپر کبھی بات ضرور کریے کہ جو سائبر سیکیورٹی ہے وہ ریلیٹڈ ہے اسپیس وارفیئر سے, انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی جیسے آپ کہنا چاہیں. تو انڈیجنائزیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یار اپنا یہ یہاں پہ اسپیس ایکس جو کر رہا ہوتا ہے لانچ, ٹوسٹر کے سائز کی وہ ہوتی ہے سیٹلائٹ ہوتی ہے, یا ٹوسٹر سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے سیٹلائٹ, جو کہ کمیونیکیشنز کے لیے یوز ہوتی ہے. تو I'm pretty sure پاکستان ہیز brilliant minds. You kids are مطلب the next جنریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, اور یہ چیز خود بن سکتی ہے پاکستان میں. I completely agree, and thank you for your thank you Signal. Signals over noise. Thank you for your input, and you're right. I do agree کہ Starlink کو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے due to the security concerns, and yeah, you're right about that. So moving on, ہمارا جو next topic ہے that is about let me check. It's about Cook Up. So Pakistan Air Force Space Command,
we created a separate command of in Pakistan Air Force. اب لائک جتنی بھی اسپیس کمیونیکیشن ہے اینڈ لائک اسپیس بیسڈ ہمارے ایسٹس ہیں یہ ان کے انڈر آتے ہیں اینڈ ہم لائک ان کے انڈر آتے ہیں اینڈ ان کا جو کراؤن جول ہے دیٹ از دا کوکب کانسٹلیشن. کوکب کانسٹلیشن ہیز لائک ابھی تک اس کے اندر لائک 4 ڈفرنٹ سیٹلائٹس ہیں, ایک ہائپر اسپیکٹرل ہے اور 3 ارتھ آبزرویشن ہے اینڈ آئی گیس ون آف دم ہیز سینتھیٹک اپرچر ریڈار ایز ویل. تو اب لائک اب ان کا کام یہ ہے کہ ٹو ڈیٹیکٹ انیمی پریزنس یوزنگ دی سیٹلائٹس. اب بیسکلی جو سیٹلائٹس ہوتی ہیں دیر لائک ڈوئل یوز. انیشلی ہم لوگوں نے جو ارتھ آبزرویشن سیٹلائٹس ہم لوگوں نے لانچ کی تھی بھی ہم لوگوں نے انٹینڈ اس لیے کیا تھا کہ وی آر گونا یوز دیم ٹو مانیٹر ان دا انوائرمنٹ اینڈ ڈیفارسٹیشن وغیرہ. بٹ you put something in space and it has a camera, you can use it to spy on your enemy. So and from what I've like in ki jitni specifications publicly available hain to they are all of like sub-meter resolution. Iska matlab ye hai ki each pixel on their image is like can be like zoomed up to like 1 meter I guess. And if you like go snooping around on Google Earth and if you اینڈ اگر آپ مسرور کے ارد دیکھو گے تو آپ کو زمین کے اوپر پیچز نظر آئیں گے بلیک اینڈ وائٹ کلر کے کچھ سمبلز ہوں گے. تو یو کین لائک یو یوز دوز ٹو لائک ان کے جو سینسر ڈائل ان کرنے کے لیے آپ انہیں یوز کرتے ہو. تو آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ دیٹ. تو signals over noise, do you have like anything to add to this? This is very interesting. یہ آپ نے جو کوکب کی بات کی ہے دیکھو یار, جو علی بھائی بھی آتے تھے اپنا اسپیسز میں تو وہ بھی یہی بات کرتے تھے کہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں نا وہ از دا فیوچر. ملٹی ڈومین آپریشنز is also related to space warfare, which is why the Air Force has been investing in this for such a long time. کہ وہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں 2019 سے وہ جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ اس پہ زیادہ مطلب آبویسلی کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں, کلاسیفائڈ ہوتی ہیں چیزیں, آپ نہیں ڈسکس کر سکتے اتنا زیادہ اوپنلی, اور کرنا بھی نہیں چاہیے بیکاز یو نیور نو ہو سنوپنگ اراؤنڈ لسننگ ٹو اس, رائٹ. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ بھائی کون بیٹھا ہوا ہے نیچے جو سن رہا ہے, کون بیٹھا ہوا ہے جو ایجوکیٹ ہو رہا ہے. بٹ بلڈنگ اے نیریٹو از آلسو امپورٹنٹ, وچ از وائی میں نے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تاکہ غلط بات جو انڈینز کی طرف سے آتی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. بٹ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہیں اس میں یہ جو ہم نے ایک چیز کی ہے, ایک انیشیٹو جو لیا ہے اگر, اور آپ یہ جو ایئر بیس کی بات کر رہے ہو, کین یو لائک ٹیل می مور اباؤٹ دس, کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ جو بنایا ہوا انہوں نے پیچ سا جو بنایا ہوا. شیور, میں آپ کو لائک اس کی ڈی ایم کو کوآرڈینیٹس کی ڈی ایم کر دوں گا. اٹس ان مسرور بیس. I mean it was in مسرور بیس کافی عرصے پہلے. I'm not sure whether it's there or not, لیکن ادھر ہی انہوں نے بنایا ہوا تھا. اینڈ from what I guessed was کہ they were using it to dial in those sensors on the satellites. Let me see if it's still there. Amazing discussion, guys. Amazing discussion. So, Burak, ہم نے کوکب کے اوپر بات کر لی ہے. Sorry, I got disconnected for a few minutes. Yeah, we talked about Kokab and we can like now talk about Comlinks. Oh yeah, okay. Amazing. Okay, so moving forward, ہم ابھی کل چین کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیٹلائٹ انیبلڈ کل چینز ہیں وہ کیسے ہم ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے ایڈوانٹیج کے لیے. براک, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر بتا سکو کہ ہم لوگ جی پی ایس جو ہے وہ کیسے یوز ہوتا ہے ویپنس کو گائیڈ کرنے کے لیے, اگر ہم ویپنس کے وہ جی پی ایس کا لنک کسی طرح سے ڈسکرپٹ کر دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے ویپن کے اوپر. جیسے ہم نے 7 مئی کے اندر کانفلکٹ چل رہی تھی مئی میں انڈیا اور پاکستان کی, اس میں کافی زیادہ اس کی یوٹیلائزیشن دیکھی تھی ان ٹرمز آف سافٹ کل.
تو اگر آپ تھوڑی سی اس کے اوپر چیزوں کو بتا سکو تو. ہاں تو لائک انیشلی جیسے میں نے کہا تھا کہ جی پی ایس جو ہے یا جی این ایس ایس جو ہے اٹس اے ڈوئل یوز سسٹم. If you or me use it, we can like use it to order an Uber or order food. But if the military uses it, so they use it to like send people some really really powerful gifts. صحیح ہے نا؟ تو اب سین یہ ہوتا ہے کہ every point on earth has a geographical location جسے ہم لوگ coordinates کہتے ہیں. ٹھیک ہے, longitude, latitude and اس میں اس کا altitude ہوتا ہے. ٹھیک ہے, and like and those and جو آپ کے weapons ہیں جیسے smart bombs ہیں and آپ کے جو missiles ہیں they use those coordinates to like attack that specific target. ٹھیک ہے, اب پرائمری اگر جس سیکنڈری اس کا جو لائک ہوتا ہے اٹس آئی این ایس, بٹ آئی این ایس جو ہوتا ہے اٹس ناٹ دیٹ ایکوریٹ. تو اب سین یہ ہوتا ہے کہ ان کیس یو آر بینگ اٹیکڈ بائی دا اینیمی اینڈ دے آر یوزنگ جی پی ایس گائیڈڈ ویپن جیسے میزلز ہو گئے یا لائک اس ٹائپ کے جو یا بامس ہو گئے, تو یو کین ایکٹیولی اسٹارٹ جیمنگ دوز جی پی ایس سگنلس. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو میزلز ہوں گے ان کا یا بامس ہوں گے ان کا سی ای پی وہ کافی زیادہ بڑھ جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جو وہ انٹینڈیڈ ٹارگیٹس ہوں گے ان کے وہ انہیں ہٹ نہیں کر سکیں گے. سو اینڈ دوسری بات, یو ٹاک اباؤٹ the space based kill chain as well. Let me add a few points to that as well. اب kill chain کے جو بیک بون ہوتی ہے نا, اٹس اے اسٹرانگ کمیونیکیشن لنک. ٹھیک ہے, اینڈ آپ کو پتا ہوگا کہ لائک انلیس یو آر یوزنگ سیٹلائٹ تو آپ کا جو کمیونیکیشن ہوتا ہے دیٹ از لائن آف سائٹ اینڈ اٹس لمیٹڈ. دو جہاز ہیں وہ جا رہے ہیں آپس میں, تو ان کا جو لائک ڈیٹا لنک اگر ٹی ڈی ایل میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وداؤٹ یوزنگ اے سیٹلائٹ, تو ان کی جو ایٹ موسٹ جو ڈسٹینس ہوتا ہے دیٹ از لائک 300 kilometers I guess. But if you add satellite communications to the mix, so you can essentially transmit data over thousands of kilometers. But it's not all. سب اس کے اندر بیک اس کے اندر جو چیز جو کیویاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لائک اس سے اس کا لائک ہاپس بڑھ جاتے ہیں اور لائک تھوڑا سا اس میں ڈیلے آ جاتا ہے. تو آئی ہوپ آئی گاٹ I explained my point correctly. Defense. Yeah, exactly. براق آپ نے کافی اچھے پوائنٹ ایکسپلین کیے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو اپنی اسپیس ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایجوکیشنل بناؤں, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا بیسیکلی اسپیس اسٹارٹ کرنے کا پرپز یہ تھا کہ جب ہم نے ڈیفینس کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کی تھی تو بہت زیادہ بائسڈ مٹیریل انٹرنیٹ کے اوپر پڑا ہوا تھا, اور موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہوتا تھا کہ چونکہ ہمیں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹی کا نہیں پتا تھا, کیونکہ ہم لوگ اس وقت اسکول جاتے تھے اور ہم بہت چھوٹے تھے, ہمیں اتنا فزکس کا نہیں پتا تھا, ہمیں پتا نہیں تھا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہوتی ہیں. تو ہم لوگ اگر کوئی ایک چیز کہہ رہا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کی اصل میں فاؤنڈیشن کیا ہے, وہ کس چیز کے اوپر بیس کر رہا ہے. تو ہم لوگ وہ ساری باتوں کو ایز اٹ از ہم لوگ ماننا شروع کر دیتے تھے. ہم لوگوں میں انالیسس کی کیپیبلٹی نہیں تھی کہ اگر کوئی چیز کہہ رہا ہے تو اس میں کتنی چیز سچ ہے, کتنی چیز جھوٹ ہے, کوئی چیز فزیکل اس طرح سے پاسبل ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا یہ پرپز ہوتا ہے ان اسپیسز کے اوپر کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمپلیفائی کر کے بتائیں, اور تاکہ جو ہمارے سننے والے لوگ ہیں یا جو بعد میں ریکارڈنگ سنتے ہیں, مے بی یوٹیوب کے اوپر ہم لوگ اس کی ریکارڈنگ جب اپلوڈ کرتے ہیں وہاں پہ بھی سن رہے ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ ہم لوگ ایک ایسا ڈیٹا بیس جو ہے وہ بلڈ کر سکیں کہ جو نئے آنے والے لوگ ہیں, جو ینگسٹرس ہیں, وہ اپنی ایک اپنے اندر کیپیبلٹی وہ لے کے آ سکیں کہ وہ خود سے چیزوں کو اسیس کر سکیں کہ اچھا اگر کوئی یہ ٹرم یوز کر رہا ہے یا ایک ٹیکنیکلٹی کے اندر یہ چیزیں ایسے ڈسکرائب کی جا رہی ہیں تو اصل میں وہ چیزیں ہیں کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کسی بھی ایک فرض کرو 16-17 سال کے بچے کے سامنے اگر آپ یہ باتیں کرنا شروع کرتے تو ٹیکنیکلی تو وہ ان چیزوں کو سم ٹائم جو ہے کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میں کیا کروں گا, میں فردر آپ نے جو چیزیں کی ان کو تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا سا ان کو مزید سمپلیفائی کر کے بتاؤں تاکہ کسی کے لیے مشکل نہیں ہو. تو ایسے ہے کہ اگر ہم بات کریں اپنے ویپنس کی, جو کہ بہت زیادہ ویپنس جو ہیں وہ سیٹلائٹ گائیڈڈ ہیں, اور جب بھی ہم لوگ سیٹلائٹ گائیڈڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے وہ جو ویپنس ہوں گے یا وہ جی پی ایس کے ساتھ گائیڈڈ ہیں یا کسی اور جو بھی وہ بیڈو ہو سکتا ہے یا وہ ہمارے پاس
रशियन कोई सिस्टम हो सकता है, ठीक है, तो जिसके थ्रू हम उनको, कोई भी सिस्टम हो सकता है जिसके थ्रू आप उनको गाइड कर रहे हो, तो बेसिकली आप उसके अंदर पोजीशनिंग डाटा यूज कर रहे होते हो उसको बताने के लिए कि अच्छा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपने जाना है तो पॉइंट बी असल में है कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जो कि लेमन हैं, जो कि समझते हैं कि बस उनको ये पता है कि मिसाइल फायर करते हैं अपने टारगेट को हिट कर देता है, मिसाइल के अंदर बारूद होता है, दैट्स इट, उनके लिए आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि जो नेविगेशन है या किसी भी जो मिसाइल का अपने टारगेट को ढूंढना है वो अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है समझना। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं जितना मैं कर सकता हूं। तो बेसिकली जो हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे होते हैं वो ऐसे होता है कि आपके पास एक, फर्ज करो आपकी ज़मीन जो है वो एक गेंद है, आप उसके ऊपर क्या करते हो, सर्कल्स बना देते हो, और सर्कल्स बना के आप उसके ऊपर डिफरेंट लोकेशंस को स्पेसिफाई कर देते हो कि जी ये वाला सेक्टर जो है इसका हम एक नाम रख देते हैं ABC 1 2 3, इस तरह से आप डिफरेंट सेक्टर्स जो है उनके नाम रख देते हो, और देन आप उन सेक्टर्स के अंदर जो है मजीद सब सेक्टर्स बनाते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको हर एक सेक्टर के ऊपर पता होता है कि जी ये वाले पॉइंट का आगे सब सेक्टर ये है, और उस सब सेक्टर का आगे फर्दर जो सब सेक्टर है वो ये है, और वहां पे एक चीज है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है और उस पर अगर कोई एक आपने स्पेसिफिक बिल्डिंग को टारगेट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से वाले सेक्टर में है, वो सेक्टर कहाँ पे है, लाइक वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर, किस कंट्री में, किस सिटी के अंदर, कौन से वाली रोड के ऊपर, किस एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। तो देन आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो इस चीज को हम अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर, या अगर हम टेक्निकली बोले हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं कि कौन से वाले सेक्टर के अंदर हमने किसी चीज को टारगेट करना है। और सेक्टर्स अब जब पता चल जाते हैं तो आपका प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, आपका असली प्रॉब्लम ही यहाँ पे शुरू हो जाता है कि जब आप अपने किसी एक भी मिसाइल को या अपनी किसी बम को फायर करते हो एनिमी के ऊपर, तो आप उसको बताते हो कि अपने इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाना है, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि इन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कैसे जाना है? वो ये सारी चीजें कैसे अचीव करता है? किसी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करके। वो सैटेलाइट को बता रहा होता है कि मैं इस टाइम पे यहाँ से सिग्नल भेज रहा हूँ, सैटेलाइट खुद डिटरमिन करता है कि उसकी लोकेशन इस टाइम पे एग्जैक्टली कहाँ पे है, ठीक है। और फिर देन वो उसको एक वापस कमांड भेजता है कि ठीक है तुम 20 लोकेशन पे हो, अगर तुम यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे स्टीयर करो या थोड़ा सा राइट साइड पे स्टीयर करो तो तुम अपने कोऑर्डिनेट की तरफ जा सकते हो, और तुम अपना वेक्टर जो पाथ है तुम उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली जब आपका जीपीएस गाइडेड बम या कोई मिसाइल या कोई भी चीज जा रही होती है तो उसके अंदर उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सैटेलाइट के साथ रियल टाइम के अंदर कम्युनिकेट कर रहा होता है, जिसकी बेस के ऊपर ही वो स्टीयर कर सकता है और वो अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। अब जब वो स्टीयर कर रहा होता है तो यहाँ पे आपकी सारी सॉफ्ट किल वाला काम होना शुरू हो जाता है। सॉफ्ट किल बेसिकली ये है, या जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बोलते हैं, या जैमिंग या स्पूफिंग या कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। आप ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज करते हो उसके बेसिकली सिग्नल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप ऐसे समझो कि आपका जब एक मिसाइल जो है वो फ्लाई करता हुआ जा रहा है और सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और सैटेलाइट फॉर एग्जांपल जो है वो 2000-3000 किलोमीटर जो है वो स्पेस के अंदर ऊपर है, और वो वहां से सिग्नल जो है वो डायरेक्ट भेज रहा है आपके बम तक या आपके मिसाइल तक भेज रहा है। तो होगा क्या कि जब वो इतनी दूर से अपने सिग्नल्स भेज रहा है और आपका सैटेलाइट कोई बहुत बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर तो है नहीं, उसके अंदर उसकी सिर्फ अपनी बैटरी है या वो सोलर पावर के ऊपर चल रहा है और वो ऑलरेडी बहुत फेंट किस्म के सिग्नल्स जो है उनको भेज रहा है। तो वो जो सिग्नल्स हैं जब तक वो आपके बम के पास पहुंचते हैं या आपके मिसाइल के पास जब तक वो आते हैं तब तक वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपके मिसाइल को उनको रिसीव करने के बाद एम्पलीफाई करना पड़ता है, देखने के लिए कि अच्छा ये सिग्नल अगर आया है तो ये मुझे बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब आपके एनिमी क्या करता है? आपका एनिमी ये करता है कि चूंकि जब आपका मिसाइल आहिस्ता आहिस्ता एनिमी की तरफ जा रहा है तो उसके पास अपने ग्राउंड बेस्ड जैमर्स भी हैं, उनके पास अपने स्टैंड ऑफ जैमर्स भी होंगे हवा के अंदर, उनके पास काफी एक डेंस इन्वायरमेंट होता है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें या ईडब्ल्यूबी टर्म्स के अंदर बात करें तो बेसिकली वो इतने ज्यादा जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं कि आपका जो भी मिसाइल है जो कि गाइडेंस ले रहा है आपके सैटेलाइट से, उस वो फोर्स हो जाता है कि वो एक स्ट्रांगर सिग्नल को प्रेफर करना शुरू कर देता है जो कि उसको बहुत करीब से मिल रहा होता है। तो जब उसे करीब से मिल रहा होता है तो वो उसको जब प्रेफर करता है तो मे बी उसके अंदर कोई गलत कोऑर्डिनेट्स हैं, बजाय कि उस बिल्डिंग को हिट करने के वो चला जाएगा किसी जाके मे बी एक खाली ग्राउंड के अंदर जाके गिर जाएगा, उसे आप स्पूफिंग बोलते हो जिसके अंदर आप गलत कोऑर्डिनेट्स उसको फीड कर देते हो, ठीक है। या आप इतना ज्यादा नॉइज क्रिएट कर देते हो उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर, क्योंकि सैटेलाइट्स की मोस्टली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो नाउन होती हैं कि किस बैंड के ऊपर, या फर्ज करो एल बैंड के ऊपर अगर कोई सैटेलाइट चल रहा है तो एनिमी को एग्जैक्टली पता होता है कि एल बैंड जो है वो कितना वाइड है या कितना नैरो है, उसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसीज इस टाइम पे ऑपरेट हो रही हैं। तो उन सारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो जो है काफी ज्यादा नॉइज ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर इस तरह से समझे कि आप अगर एक ग्राउंड के अंदर खड़े हो और दूर से कोई बंदा आपको एक
چیخ کے بتا رہا ہو کہ لیفٹ ہو جاؤ، رائٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور آپ تک اس کی آواز بڑی مدم مدم آ رہی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اسے بڑی مشکل سے سن پا رہے ہو، اور اچانک آپ کے پاس کھڑا ہوا کوئی آدمی میگا فون کے اوپر شور کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل بھی اس کو نہیں سن پاؤ گے. تو جو الیکٹرانک وارفیئر ہوتا ہے، یا جو بھی ہم سافٹ ویل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی کر کے رہے ہوتے ہیں، ہم یا تو ان فریکوینسیز کے اوپر کوئی اور انفارمیشن براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ہم اتنی زیادہ نائز کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کا میزائل ہے وہ اپنا پاتھ جو ہے وہ ڈھونڈ ہی نہیں پاتا. تو ہم اس طرح سے جو ہے وہ اینیمی کی جو بھی اٹیکس ہوتے ہیں ہمارے پر، ہم ان کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اور سافٹ کل کی ٹرم بیسیکلی اس سارے آپریشن کو ہم کہتے ہیں جو ہم نے پرفارم کیا ہوا ہوتا ہے. اور اس کے اندر جیسے ہی آپ جیم کرو گے، تو جیسے براق نے بات کی تھی انٹرنل نیویگیشن کی بات کی تھی، یا انرشل جو تھا اس کا نیویگیشن تھا، ہم اسے وہ بھی کہتے ہیں. انرشل یا انٹرنل دونوں ٹرمز ہم انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں سیم چیز کے لیے. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، بیسیکلی آپ جائروسکوپس یوز کر رہے ہوتے ہو، سینسرز یوز کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو میزائل ہے وہ اسمارٹ ہے، اسے پتہ چل گیا کہ اس کی کمیونیکیشن باہر سے کٹ گئی ہے. تب وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی جو انرشل جو اس کو کوآرڈینیٹس دیے ہوئے تھے ان کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کی ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ اب جتنی زیادہ دیر وہ اس کے اوپر ریلائی کرے گا، اتنی زیادہ جو ہے وہ اس کی ایرر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ اپنا جو پاتھ تھا اسے ڈیویٹ ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا جو انرشل نیویگیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکوریٹ نہیں ہوتا. ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر میتھمیٹیکل ایررز آتے ہیں، اس کے اندر جو جائروسکوپک ایررز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ غلط ہو سکتی ہیں. تو اب فار ایگزامپل ایک چیز کو اب 10 سیکنڈ کے لیے اگر جیم کرو گے تو وہ کم ڈیویٹ ہوگی، لیکن اگر آپ پورے 10 15 20 منٹ کرتے ہو تو پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر بھی ڈیویٹ ہو سکتا ہے اپنی جگہ سے. تو چیز یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہو، آپ اس ٹائم کے اوپر یہ ٹیکنیک اپلائی کرنا شروع کرتے ہو، اور آپ کوشش کرتے ہو کہ میکسیمم آپ اس کو ڈیویٹ کرو اپنے مین ٹارگٹ سے، اور کسی لو ویلیو ٹارگٹ پہ، یا مے بی کوئی لائک ایمپٹی گراؤنڈ ہے یا کوئی پہاڑی ہے، آپ اس کو وہاں پہ گرا دو، تاکہ اینیمی جو ہے وہ اپنے آبجیکٹیوز جو ہے وہ اٹین نہیں کر سکے. کیونکہ اگر وہ آپ کے پاس 20 30 40 ہزار جو ہے ڈالرز کا اگر آپ بم پھینک رہا ہے، یا آپ 2 3 ملین ڈالر کا میزائل مارا ہے، تو obvious سی بات ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ اس سے زیادہ برتھ کا ہے، اور وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یس، تو یہ ساری چیز تھی جس کو براق نے سافٹ کل کی ٹرم کے اندر ایکسپلین کیا تھا، اور میں نے فردر کوشش کیا کہ اس کو تھوڑا سا تھن آؤٹ کروں، تاکہ اس کو ہم کافی ایزیلی جو ہے ہماری آڈینس سے وہ سویلو کر سکے. تو خیر ابھی ہم تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جاتے ہیں. براق اگر ہمیں تھوڑا سا آپ جو ہے ای ایم اسپیکٹرم ڈینائل اور جی این ایس ایس ڈینائل کے اوپر بتائیں تو. شیور. اب دیکھیں جیسے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جو سیٹلائٹس ہیں بیسکلی دیر راؤٹر ان اسپیس اینڈ دیر بیمنگ ڈاؤن انفارمیشن، ٹھیک ہے، اور جو انفارمیشن وہ بھیج رہے ہیں دیٹ از یوزنگ اے اسپیسیفائڈ اسپیکٹرم آف دا الیکٹرو میگنیٹک، دیٹ از وہ اسپیسیفک بینڈ یوز کر رہے ہیں اس الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کا، ٹھیک ہے نا. تو اب بیسک جو کمیونیکیشن کی لائک جو بیسکس ہیں، the basic medium of communication is that electromagnetic band، ٹھیک ہے نا، electromagnetic spectrum. تو اگر آپ نے سیٹلائٹ جیم کرنی ہے، جیسے جی این ایس ایس وغیرہ جیم کرنا ہے، تو what you do is کہ you start you use your ground based jammers and you start broadcasting noise on the same spectrum. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیس والا ڈیٹا، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے، کیونکہ جو گراؤنڈ میں یعنی کہ جو ہمارے پاس جو گراؤنڈ میں ایمیٹر ہے اس کی پاور زیادہ ہے، ان کے سگنلز کی پاور زیادہ ہے، اور جو اسپیس سے سگنلز آ رہے ہیں اس سے، تو جو ڈیوائسز ہیں دے انسٹیڈ آف پکنگ اپ دوز سگنلز فرام اسپیس دے پک اپ دوز سگنلز دیٹ آر ایمانیٹنگ فرام دا گراؤنڈ. تو دس از ہاؤ یو کین لائک essentially jam communications and communication links and satellite links as well. So this is the basis of electromagnetic warfare and electromagnetic spectrum jamming. ایگزیکٹلی براق، ویری ویل پٹ آؤٹ. اور درمیان میں سگنلز اوور نائز جو تھے انہوں نے کافی کمپریہنسو قسم کی ڈسکشن کی تھی اے سیٹس کے اوپر، اور ہم نے جو لو ارتھ آربٹ کے اندر جو سیٹلائٹس ہیں ان کے اوپر، اور جو اسٹیشنری جو آربٹ کے اندر سیٹلائٹس ہیں ان کے اوپر بھی ڈسکشن جو تھی وہ وہیں پہ ہی کر دی تھی. تو آئی تھنک دس از اے ٹائم کہ ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں اسپیس کو. اگر کسی کے بھی کوئی پوائنٹس ہیں آڈینس میں سے یا کوئی کوشچنس ہیں تو فیل ویری فری ٹو آسک. آلسو نیکسٹ فیز کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس چیز کے اوپر ڈسکشن کریں، یا کون سا ایسا ٹاپک ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ
جس کے اوپر بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی انفارمیشن ڈسکشن کر کے انفارمیشن بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مزید جو لوگ ہیں وہ اس کو ایز اے ڈسکشن کے پوائنٹ کے طور پہ یوز کر سکیں. تو اگر کسی کے پاس کوئی کویسچنس ہیں یا سجیشنس ہیں تو فیل ویری فری ٹو آسک، یا مجھے آپ ریکویسٹ بھیجیں اسپیک کرنے کے لیے اینڈ آئی ول ایڈ یو. اور پراگ وٹ ڈو یو تھنک ان دا مین وائل کہ ہم لوگ نیکسٹ پیج جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں کریں؟ اب لائک لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو گائز، جو یہ ٹاپک ہم لوگوں نے چوز کیا اسپیس کا، تو انیشلی می اینڈ ڈیفینس اراؤنڈ دا گلوب لٹرلی ہم لوگ بالکل بلینک تھے. سو آل آف دس واز لائک ڈن ود ان دا، یعنی کہ صبح سے ہم لوگ بات کر رہے تھے اینڈ ہم لوگوں نے سارے ٹاپک وغیرہ ڈیسائڈ، یعنی کہ جو ہم نے ٹاکنگ پوائنٹس ہیں یہ ہم لوگوں نے صبح بیٹھ کے ڈیسائڈ کیے ہیں. تو اب سین یہ کہ اس میں کافی زیادہ ایسی انفارمیشن ہوگی جس میں کوئی ڈسکرپنسیز ہوں گی، تو اٹس بیٹر دیٹ یو گیس ڈو یور اون ریسرچ ایز ویل. ٹھیک ہے. اینڈ لائک ان مائی اوپینین اگر ہم نیکسٹ ٹاپک کی بات کریں تو لیٹس ٹاک اباؤٹ بزنس جیٹس آف وار. وٹ ڈو یو تھنک؟ Yeah, that sounds very interesting. لیٹ می ایلیبوریٹ اٹ فردر. اب دیکھو لائک جو اسپیشل مشن ایئر کرافٹ ہوتے ہیں جتنے بھی ہیں، دے آر بیسڈ آن سویلین ایئر کرافٹ اینڈ بزنس جیٹس. تو وائی ڈونٹ وی لائک ڈو اے بیسک اسپیس اباؤٹ بزنس جیٹس آف وار. Okay, that works for me. That is a very interesting topic. Like میں جب ہم لوگ یہ اسپیس اپنی شروع کر رہے تھے اور ہم اس کے اندر بات کر رہے تھے ویپنس کے اوپر، تو لائک ایواکس کے بارے میں اور ایک کافی کنونشنل قسم کی بات کی، تو میرے جو مائنڈ میں چیز چل رہی تھی وہ آئی تھنک یہ لیبین انسیڈنٹ تھا کہ جہاں پہ انہیں بزنس جیٹ کو یوز کیا تھا ایکزوسیٹ میزائلس لانچ کرنے کے لیے، جو کہ اپنے ٹائم پہ ایک کافی نئی سی چیز تھی. تو میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا نہیں، وہ ایران نے کیا تھا، عراق نے کیا تھا، عراق نے. عراق نے ایگزیکٹلی. It was done by Iraq. Yes, what they did was کہ انہوں نے like Falcon 50 plane تھا ان کے پاس، انہوں نے اس کے آگے موو کر کے میراج F1 کا انہوں نے وہ لگایا تھا، اس پہ ریڈار اور فائر کنٹرول ریڈار لگایا تھا and they used it to like attack some ships. It's really cool. Exactly. See, you are even excited to speak now. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس کو نیکسٹ پیج جو ہے اس کے اندر ہم بزنس جیٹس آف وار کے اوپر بات کریں گے، ہم ان کی ہسٹری کو ڈسکس کریں گے، ہم لوگ بات کریں گے کہ ابھی فیوچر کے اندر یہ چیز کیسے ایوالو ہو رہی ہے، اسپیشلی ابھی چونکہ ہم نے ریسنٹلی ہوا اسٹینڈ آف جیمر کے اوپر بات کی تھی، ہم لوگوں نے کافی سارے ایواکس کے ماڈلز ان کے اوپر بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو آئی تھنک دس از اے ویری ریلیونٹ ٹاپک، اور ہم اس کو اسکیجول کر دیتے ہیں نیکسٹ ویک کے لیے، اگلے جمعرات کو ٹھیک شام کے 8 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق اور 5 بجے یورپین ٹائم کے مطابق ہم لوگ نیکسٹ پیس کریں گے. تو وی انکریج یو گائز ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. اور اگر کسی کے کویسچنس ہیں یا سجیشنس ہیں کسی بھی طرح کے ٹاپک کے اوپر، آپ کو ایک ایسی اسپیسیفک چیز ہے جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم لوگ بات کریں، فیل ویری فری ٹو سینڈ اس این ای میل اور مے بی سینڈ اس اے میسج. میری ای میل اور میرے جو کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہیں وہ میرے اس کے اوپر ہیں، ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ہیں، تو یو گائز کین ریچ آؤٹ اینی ٹائم. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی والی اسپیس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویک. اللہ حافظ ایوری بڈی، اپنا خیال رکھیے گا.